جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جوا۔ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی خبریں ہمیں ملیں کہ جس سے یہ احساس مزید بڑھا کہ جوئے کی تباہ کاریاں ہمارے معاشرے میں شب و روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لہٰذا آج ہم نے جوئے پر کچھ اپنے ناظرین کے لیے کچھ مواد جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کے استعمال سے بچتا رہوں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا، تو اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس ارشاد پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ جوا کتنی بری بلا ہے اور جوئے سے کس قدر ہمارے معاملات تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور جوئے کو چھوڑنے سے معاملات کس قدر بہتر ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن اس وقت میرے سامنے مقامی اخبار کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں، جوئے اور نشے کی لت جسے لگ جائے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل میں نشہ، وہ جو عقل میں فطور لائے، تو یہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو جوئے اور نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بات کا ثبوت کچھ یوں بھی ملا کہ ایک جواری شوہر نے اپنی بیوی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ ہارنے پر بیوی کو جواریوں کے ساتھ لے جانے پر، جو جوا کھیلتے تھے اس کے ساتھ جو ہار گئے، وہ لینے آئے بیوی کو، لے جانے پر جب بیوی نے مزاحمت کیا، بیوی کہتے جواریوں کے ساتھ چلی جائے گی، تو جب بیوی نے مزاحمت کی تو اس مزاحمت پر شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ جاتی کیوں نہیں ہے، میں تو یہ جوئے میں ہار گیا ہوں، جا ان کے ساتھ۔ اچھا، اب جوئے کی رقم کتنی تھی؟ 15,000 روپے۔ یہ پڑھ کر بالکل دماغ پر تھوڑا جیسے چلتا ہے گویا کہ 15,000 روپے کی رقم پر اس نے اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیا، اور جب جواری بیوی لینے کے لیے آئے، اچھا خود فرنیچر کا کاروبار کرتا تھا، لیکن نشے کی لت نے، یہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی، جو مدنی مذاکرہ دیکھنے کے عادی ہیں اسلامی بھائی وہ جانتے ہوں گے، جو ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پر، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، ہر ہفتے کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو اس میں بھی نشہ اور جوا یہ موضوع تھوڑا سا چلا تھا۔ تو اب یہ فرنیچر کا کاروبار کرنے والا چونکہ نشے کا عادی تھا، تو اب نشے کا عادی جو ہے وہ عموماً کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا، نہ اپنا کاروبار کر سکتا، کیونکہ نشہ یہ عقل کو چاٹتا ہے،
عقل کو زائل کرنے کے لیے یہ ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، پھر نشہ کرنے سے انسان کے اعضاء بیکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس کو تھکن لگتی ہے، تھک جلدی جاتا ہے۔ پھر نشے آور اشیاء خریدنے کے لیے اس کو رقم چاہیے، کیونکہ یہ ایک پورا ایک مافیا ہے جو کاروبار کرتا ہے۔ نشہ کو سبزی کی دکان پر تو نشے کی چیزیں، یا کریانے کی دکان پر یا کسی جنرل اسٹور پر تو نشے کی چیزیں نہیں ملا کرتی کہ کسی اسٹور پہ جا کے بولے گا یار ذرا وہ ایک پوری ہیروئن دینا تو وہ نکال کر دے دے گا، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو پورا ایک مافیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو لوگوں کے شاید خون چوس کر آمدنی کمانے کا ذہن رکھتا ہے اور گھر کے گھر تباہ کر کے آمدنی کمانے کا ذہن رکھتا ہے۔ اگر ایسے کوئی افراد ہیں اور سن رہے ہیں، یا ان کے نمائندے ہیں، یا کوئی ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یا کچھ کمانے کے لیے، کمیشن کمانے کے لیے کوئی اس طرح کی نشے کی چیزیں فروخت کرتے ہیں یا ان کی سرپرستی کرتے ہیں، تو اس سے قبل قہر خداوندی کا کوڑا تمہیں اور تمہاری نسلوں کو نشانہ عبرت بنا دے، اور کوئی ایسا واقعہ اللہ نہ کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کا بچہ یا آپ کی بچی ہی نشے کی عادی نہ ہو جائے، یا کوئی ایسی تباہی آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، اللہ میرے تمام عاشقان رسول کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت اور آبادی نصیب فرمائے، لیکن یہ کہ یہ انداز، یہ کاروبار اچھا نہیں ہے کہ اسے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور کہیں کے نہیں رہتے، کہیں کا نہیں رہتا آدمی، اور وہ بس بہت برا حال ہوتا ہے۔ تو اب یہ فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے، نشے کی لت پڑ گئی، جوا، 15,000 روپے کے جوئے کے لیے اس سے اپنی بیوی داؤ پہ لگا دی۔ تو یہ اور اس طرح کی دیگر کئی خبریں ہمارے پاس ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو چند خبریں دکھاتا ہوں کہ جوا کس تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے کچھ خبریں دیکھتے ہیں۔ چنیوٹ کا جوہری شوہر جوئے میں بیوی ہار گیا۔ جواری 10 سالہ بیٹی ہار گیا، بوڑھے چودھری سے زبردستی نکاح۔ جواری باپ 15 سال کی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا۔ جام شورو، جواری اپنی 4 بچیوں سمیت گھر جوئے میں ہار گیا۔ لاڑکانہ، جواری باپ 5 بیٹیوں کو داؤ پر لگا کر ہار گیا۔ فیروز والا، 8 جواری داؤ پر لگی رقم سمیت گرفتار۔ لاہور میں پوتے نے جواری دادا کو قتل کر کے لاش صحن میں دفنا دی۔ گجرانوالہ پولیس نے گرفتار جواری طلبہ کو مرغا بنا دیا۔ پولیس تھانہ گجر خان کا قمار بازی کے اڈے پر چھاپا، 7 جواری گرفتار۔ کلر سیداں پولیس نے جوئے کی محفل الٹ دی، 5 جواری رنگے ہاتھوں گرفتار۔ قصور، سرعام جوا کھیلنے پر 6 جواری داؤ پر لگائی رقم سمیت گرفتار۔ ٹھیکر والا، 3 جواری داؤ پر لگی رقم سمیت گرفتار۔ ٹھیکری والا، 12 جواری داؤ پر لگی رقم سمیت گرفتار۔ لاہور میں ٹبی سٹی کے علاقے میں رقم ہارنے پر جواری کا اقدام خودکشی۔ لاہور، کرکٹ میچ پر جوا کھیلنے والے درجنوں جواری گرفتار۔ خانیوال، کتوں کی خوفناک لڑائی میں پنجاب بھر کے جواری جمع۔ مرغوں کی لڑائی پر چھاپا، جواریوں میں بھگدڑ، 6 ملزمان گرفتار۔ جام شورو، مرغوں کی لڑائی کے دوران فائرنگ، 10 جواری زخمی۔ شاہپور چاکر، مرغوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کا جوا۔ قائد آباد، کھلے عام مرغوں کی لڑائی، لاکھوں روپے کا جوا۔ ملتان، کرکٹ میچ پر سٹا لگانے والے 3 بکیوں سمیت 17 جواری گرفتار۔ کراچی، قیوم آباد میں کرکٹ میچ پر سٹا کھیلنے والے 2 گروپ لڑ پڑے۔ تفصیلات میں آپ کو انشاءاللہ کچھ بتاتا ہوں کہ جواری باپ نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو 60 سالہ بااثر چودھری کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اب یہ جو جواری باپ تھا، یہ اور وہ جو
جو مشہور ہے یہ جو لکھے ہوئے چودھری صاحب، یہ دونوں جوا کھیلے تھے. اس نے جوئے میں اپنی 10 سالہ بیٹی لگا دی. کس کو؟ 60 سالہ آدمی کو. اور وہ 60 سالہ جو جواری تھا وہ اس کی 10 سالہ بیٹی کو جوئے میں جیت گیا. اس کی بھی غیرت کا جنازہ نکل گیا تھا کہ جوئے میں ایک تو اس کی غیرت کا جنازہ نکلا تھا. ایک تو وہ تو بے غیرت بن ہی جاتا ہے جو اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اس طرح چیزوں کو جو داؤ پہ لگا دیتا ہے. لیکن کمال یہ جو جوا کھیل رہا ہے وہ تو جوا کھیل رہا ہے نا. وہ اس کی تو جو کیفیت ہے عقل و غیرت کی، اس کا اندازہ آپ ان خبروں سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیوی لگاتا ہوں جوئے کے اندر، اگر میں ہارا تو میری بیوی تیری. اب اگلا کیسے بول رہا ہے کہ تیری بیوی میری، تیری بچی میری، تیری بہن میری؟ کیسے بول دے گا یار یہ بھی ہاں ٹھیک ہے تیری بیوی میری. اچھا تیری بیوی میری ہار گیا تو یہ نہیں بولتا کہ ٹھیک ہے تیری بیوی لا کر دے. معاذ اللہ، یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بے غیرت انسان جا کر گھر پر اس کی بیوی لینے چلا جاتا ہے کہ میں تجھے جوئے میں جیتا ہوں، چل میرے ساتھ. اور نہ چلنے پر اب شور کے بیوی کو مارے گا، بچیاں اٹھا کر دے دے گا کہ بچیاں جاؤ میری لگتے جگر، میرے کلیجے کے ٹکڑے، جاؤ میں تجھے جوئے میں ہار گیا. ذرا سوچو یار. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یار یہ کون سی کہانیاں اٹھا کر لے آیا. یہ کہانیاں نہیں ہیں، اخبار کی خبریں ہیں جو میرے پاس اتنے سارے پیپر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ سارے پیپر ہیں، یہ ساری خبریں ہیں اخبار کی. ان خبروں کے اندر کیا کیا نہیں ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ ابھی تو یہ صرف ایک ملک کی خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں. میں تو دنیا کے اس ملک کو بھی جانتا ہوں جو بنا ہی جوئے کے لیے. میں نام کیوں لوں آپ کے سامنے؟ نام مجھے یاد ہے اس وقت. وہ ملک بنا ہی جوئے کے لیے. یعنی اس ملک کی جو، جیسے ہمارا ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے نا، اسلام، دین، مذہب، اس طرح وہ ملک آزادی ہوا، وہ ملک ڈیولپ ہوا، اسٹیبلش ہوا ہے جوئے کے لیے. دنیا کے لوگ اس ملک میں بڑا جوا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. جی ہاں، بڑے جواری، اور وہ اسٹینڈرڈ کہلاتے ہیں. ان کو کون برا بلا بولے گا؟ جیسے ہمارے ہاں ماڈرن اور باس ایسے گھرانوں کے اندر جو لڑکیاں ناچتی ہیں تو ان کو کوئی تھوڑی بولے گا تم لوگوں کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے کہ تمہارے گھروں کی لڑکیاں تمہارے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں. تو ماڈرن فیشن تو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے نا. تو یہ ہمارے بس عجیب و غریب تقسیم ہو گئی ہے. بڑے سے بڑا سود خور، بڑے سے بڑا وہ مہمان خصوصی بن جاتا ہے. ہمارے تقسیم ہے، عجیب و غریب قسم کی تقسیم ہے. خیر، تو یہ تو وہ تو جوا. اس طرح دنیا کے اتنے ممالک ہیں جن میں باقاعدہ جوئے کے مضبوط کلب اور اڈے بنے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہو گیا. پھر کتنے ممالک ہیں جن کی فٹ پاتھیں جوئے کے لیے وقف ہیں. ہاں، فٹ پاتھوں پہ جوئے. اچھا، پھر ان میں کوئی تمیز نہیں ہے. ان میں 30 سال 25 سال 20 سال 18 سال 60 سال 70 سال بالکل وہ موت بالکل بس آئی گئی. اتنا بوڑھا آدمی ہے، بالکل یوں ہل رہا ہوگا، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی جوا کھیل رہا ہوگا. پورے بدن میں ریشہ دار پھر بھی جوا کھیل رہا ہوگا. اب وہ جوئے کی جو بھی قسمیں ہو، وہ جو جوئے کی جو بھی صورتیں ہو، وہ میں انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا. تو اب یہ تو عجیب و غریب حالت ہے نا. آگے سنیے. میں ملک کا، شہر کا نام اور دیگر کوشش کرتا ہوں کچھ پہچانے ختم کر دوں. ہمارا مقصد کسی کی پہچان کروانا نہیں ہے. یہ ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے سکھایا ہے. اسلام و شریعت کی کچھ اصول سکھائے کہ تھوڑا ہم تو باؤنڈری سے بھی تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا نام لینا، کسی کی پہچان بیان کرنا کہ اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے اچھا یہ اس کا واقعہ. یہاں مقصد کسی فرد کی، کسی کے خاندان کی، کسی کے گھر کی رسوائی مقصود ہے ہی نہیں. نہ ہم اس کا نام دینا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کی پہچان بتانا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس سے عبرت لیجئے. اور اگر ایسے لوگ مبتلا ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جوا تو بس ہم تو نارمل، یہ شروع سے ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹا چھوٹا 1-2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے. پھر یار چل اس بال کے اوپر یہ ہوگا، چل لگی. نہیں یار اس فٹ بال کی اس کی کیپر یہ ہوگا، لگی. یہ فلاں گول کیپر ہے نا، یہ تو دو گول روکے لگی. یہ بیسٹ مین جو ہے نا، یہ تو بس یہ اتنے تو بنائے گا، لگی. یہ لگی. اس کیپر نے 4 کے چھوڑنے لگی. چل تیری میری. یہ رن آؤٹ ہوگا، لگی تیری میری. ارے یہ ٹیم ہاری گی، اتنے رن سے ہاری، لگی تیری میری.
وہ یوں ہوگا لگی تیری میری، یہ گھوڑا یہ جیتا ہی جیتا، لگی تیری میری، یہ لگی تیری میری، لگی تیری، اس میں جو لگتی ہے نا وہ بس لگتی ہے، تیری بھی لگتی ہے میری بھی لگتی ہے، ایسی لگتی ہے کہ آگ لگتی ہے، آگ ایسی لگتی ہے کہ قتل ہو جاتے ہیں، لگی تیری میری، ہاں لگی تیری میری، یہ تیری میری لگاتے رہتے، تیری میری لگاتے رہتے ہیں، یہ لگائی ہمارا کام نہیں ہے۔ عجیب حالت ہے، بات بات پر جوا، بات بات پر جوا، بات بات پر جوا۔ میں نے خود اپنے سامنے کتنوں کو اس طرح جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کھیلتے تھے جوا، جو ہمارا یوں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، میں نے خود فون پر جوئے کھیلتے ہوئے سنے، لگاتے ہیں جوا۔ مطلب یہ خالی ایسے میں پڑھی ہوئی باتیں آپ کو نہیں کر رہا، اور ان کا حال بے حال ہو گیا ہے، ان کی بدحالی کو بھی میں جانتا ہوں، ان کی بربادیوں کو بھی میں جانتا ہوں، پریکٹیکل جانتا ہوں، جنہوں نے جوا کھیلے، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہ کی، ان کی تباہی و بربادی کا میں آئی وٹنس ہوں۔ اس لیے اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں، اس لائن میں ہیں، تو یہ سب عبرت کے لیے ہے۔ اس لیے اس کو تھوڑا سا مزید آپ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ 2 افراد جوا کھیل رہے تھے، پیسے ختم ہونے پر اپنی 15 سالہ بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا، نام بھی لکھا ہوا کس طرح لگا دیا، نام نہیں لوں گا میں، اور ہار گیا۔ اور وہ جس سے ہارا وہ لڑکی لے کر چلتا بنا، 15 سالہ لڑکی لے کر، کورٹ انوالو ہوئی، اس بچی کو اس کے گھر سے برآمد کر لیا گیا، اور اب جو پولیس اور کورٹ کے میٹر ہے وہ الگ۔ میں نہ کورٹ کے میٹر کو چھیڑ رہا ہوں نہ پولیس کے، اس میں خبروں میں سب کچھ لکھتے ہیں نا، تو میں نہ پولیس کو چھیڑ رہا ہوں نہ کورٹ کے میٹر کو میں انوالو کر رہا ہوں کہ پولیس نے کیا 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 نہیں کیا، کورٹ کہاں پہنچی کہاں نہیں پہنچی، اس ڈیٹیل میں بھی میں نہیں جا رہا۔ میں تو بالکل اپنے ٹاپک پہ رہ رہا ہوں۔ جوئے سے ہم نے بس باز آ جانا ہے، اور جوئے کے خلاف جنگ جاری رہے گی، بس جوئے کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ کہ جوا، اس کے متعلق امیر اہل سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھتے ہیں کہ جوا میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھایا جاتا ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے۔ جوا کھیلنا، جوا کا اڈا چلانا، جوئے کے آلات بیچنا خریدنا، سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جوا کی ایسی بھی صورتیں ہیں کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان صورتوں کو بھی آج کے سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کالز بھی لیتا ہوں آپ کی، آگے مزید تفصیلات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جوا میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سلسلے میں حاضر ہوں؟ میری نگران شورا سے ایک ریکویسٹ یہ عرض ہے کہ ایک میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، تاکہ شاید اس کو کچھ سن کر کچھ اسلامی بھائی کچھ عبرت کے مدنی پھول لے لیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے تقریباً 91 میں بابو مدینہ کراچی کے کسی ایک ہوٹل پہ کام کر رہا تھا، اور دہاڑی صرف 20 روپے تھی ان دنوں۔ رات کو تندوری اور ایک سامنے والا دودھ کی دکان والا ایک آتا تھا ملازم، وہ دونوں لوڈو کھیلتے اور 10 روپے ایک داؤ پر لگاتے۔ تو میں نے بھی داؤ پہ 10 روپے لگائے، کچھ منٹوں میں چند منٹوں میں وہ 10 روپے میں ہار گیا۔ پھر مجھے دوبارہ خلش ہوئی کہ یا 10 روپے میرے یہ چلے جائیں گے یا 10 میرے واپس آ جائیں گے، میرے جو مجھے 20 روپے جھاڑی تھی۔ خیر میں نے وہ 10 روپے بھی میں نے لگا دی۔ اب کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہار گیا۔ تو حاجی صاحب میں 20 روپے کے صدمے میں ساری رات سو نہیں سکا۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میری دن بھر کی محنت ہو، میں صرف اس صدمے کی بنا پر کہ میں تو سارا دن کام کیا، برتن دھوئے، برتن صاف کیے، ٹیبل میں نے کی، سب کچھ کیا، اور چند منٹوں میں 20 روپے ہار گیا۔ تو خیر اس کا نتیجہ مجھے آج تک یہ ملا کہ جوا کسی کا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، الحمدللہ کہ بس جوا نہیں کھیلنا۔ یعنی جوا اتنی بڑی نوست ہے کہ جوا تو کسی کا نہیں ہوتا۔ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے فعل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے یہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پتہ اس کو نظر بد سے بچائے، مدنی چینل کو شربات فرمائے، آمین آمین بجل آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوا
کسی کا نہیں ہوا. بہت پیارا جملہ یہ آپ نے بیان کیا, اور یہ واقعی ہوتا ہے کہ وہ 8 آنے کی آمدنی ہوتی ہے, 1 روپے کا جوا کھیلتے ہیں. اچھا, یہ بہت پتے کی بات انہوں نے کی کہ جب 10 روپے میرے گئے تو میں نے دوسرے 10 روپے لگائے, یہ کہہ کر کے یار یا تو 10 جائیں گے یا 10 آئیں گے. اس سے یہ نہیں سوچا کہ میرے 20 چلے جائیں گے, یہ نہیں سوچا. تو ہمیں سمجھا کر گئے ہمارے سائل محترم. ایک اور کال چلا دیجیے. اطاری محمد عمر, مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. اپنے ذاتی تجربے مشاہدے کی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے باپا کریم ہمارے فرماتے ہیں کہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. یوں لگتا ہے کہ جیسے دھوکہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے تو دھوکہ کھانے بھی والے جیسے تیار بیٹھے ہیں اور خواہ مخواہ ہی جھوٹ پر مبنی آفرز پر اعتبار کر لیتے. اب کسی کو دیکھو تو فون کال آ رہی ہے کہ جناب آپ کا 5 لاکھ کا انعام نکلا ہے, آپ کو مبارک ہو, ابھی اس نمبر پر آپ رابطہ کریں. کسی کو میسج آ رہا ہے, ای میل, کہ جناب آپ کا اتنے کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے, نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی تفصیلات. اب بعض دفعہ اسلام بھائی اور طلبہ ہم سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں کہ سر ایسی بات ہے, تو پھر ان کو عرض کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے. وہی بات کہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. ایسے بیوقوف بناتے ہیں, ایسے بیوقوف بناتے ہیں. ایک SMS کریں گے آپ کو, آپ کے منہ سے لا ٹپکے گی. آپ جیسے نہیں گھر بیٹھے بیٹھے کو آپ کو ٹیلی فون کے SMS پر لاکھوں روپے دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یار کچھ تو ہوش کے ناخن لو یار, کچھ تو ہوش کے ناخن لو. بالکل مطلب عقل میں اتنی سی موٹی موٹی باتیں یار آپ کی عقل میں نہیں آتی یار. اچھا, پھر یہ رابطہ کرتے اس نمبر پر. اب وہ ڈیٹیل لیتے ہیں, ساری تفصیلات لیتے ہیں, جو بچہ کچھ ہے نا وہ بھی آپ کا لے کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں آتا تھا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. لالچ, دنیا کی محبت, مال کی محبت, دنیا کی لالچ, مال کی لالچ, اور طول عمل, زیادہ دیر تک زندہ رہنے والی جو ایک توقعات ہوتی ہیں, یہ بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں. البتہ ایک تو یہ خبر تھی 15 سالہ لڑکی والی, میں نے آپ کو سنائی. ایک جواری, یہ بھی مقامی اخبار کی خبر ہے, ایک جواری اپنی 4 بچیوں سمیت گھر ہار گیا. بیوی جان بچا کر نکل گئی, اور یہ اس نے پہلے جوئے میں اپنا رہائشی گھر ہارا, جس کے بعد وہ 4 بچے, یعنی اس کی بیوی 4 بچیوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پہنچ گئی. اب اس کا شوہر بچیاں ہارنے کے بعد بچیاں لینے کے لیے اس کے والدین کے گھر پہنچ گیا. انکار پر اس پر تشدد کیا. پھر اہل محلہ نے مداخلت کی اور تھانے کو انوالو کر دیا. یہ جواری کر رہا ہے یہ سب کچھ. بچیاں اچھا ایسا نہیں کہ بچیاں ہار گیا, اللہ نہ, یہ تو گندی عادت ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ہار گیا, ہارنے کے بعد ٹھکانے پر آ جائے گا, یار نہیں میں بچیاں نہیں دیتا, بس میری غلطی ہو گئی, یہ نہیں, اور افسوس کچھ بھی نہیں. جا کر بچیاں لینے چلے جاتے. یار میری تو ارے سمجھ کام نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کہ یوں بچیاں لینے چلے جائیں. یہ ہے کیا جوا, اور کس طرح بندہ مطلب کہ اس میں اس کی مینٹلٹی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے اپنی رودات سنائی. یوں عموماً اپنی کوئی ایسی رودات سناتا نہیں ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ, کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ رودات سن کر کوئی جوئے کی لعنت سے اور جوئے کی عادت سے باز آ جائے. آئیے میں آپ کو ان کی کہانی انہی کی زبانی سناتا ہوں. میرا نام شاہجہاں سمر اطاری. میرے علاقے میں سارے میرے دوست جوا کھیلتے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ جوا کھیلنے لگا. یہاں تک کہ میں جو بھی پیسے کما کے لاتا تھا وہ سب جوا میں ہار جاتا تھا. مہینے پہ جو سیلری ملتی تھی میں وہ بھی جوا میں ہار جاتا تھا. میں اس میں جیتا بھی لاکھوں کی تعداد میں. انہی پیسوں کی وجہ سے مجھ پہ پریشانیاں بھی آئی ہے. پریشانیاں اس طرح آئی ہے, میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کی عمر 6 ماہ تھی, اور ایک دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی, اس کی 3.5 ماہ عمر تھی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. جب تیسری بیٹی کی ولادت ہونی تھی تو اس وقت بھی میری بچوں کی امی کی حالت بہت خراب تھی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کی بچوں کی امی بھی نہیں بچے گی, اور
آپ کی بچی بھی نہیں بچے گی۔ جس بھی دواخانے میں جاتا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ان کا مرض ہے وہ لا علاج ہے، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے سب۔ جس وقت بچوں کی امی 1 ماہ تک ICU میں ایڈمنٹ تھی تو مجھے نصیحت ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو میں نے جو کام کیے ہیں، جو جوا کھیلی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں اور بیماریاں آ رہی ہے۔ تو پھر میں مسجد میں گیا، اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ میں آئندہ کبھی بھی جوا نہیں کھیلوں گا، اور تمام جتنے بھی برے کام ہیں سب سے بچوں گا۔ میں نماز پڑھنے کی میں نے نیت کی، نماز میں نے شروع کی اور گناہوں سے میں نے توبہ کی، تو ویسے ہی بچوں کی امی میری صحیح ہونے لگی۔ کہ پہلے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کی بچوں کی امی نہیں بچے گی، اور وہی ڈاکٹر پھر مجھے کہنے لگے کہ اب بہتری کی طرف آپ کی وائف کی طبیعت جا رہی ہے۔ الحمدللہ جب میں نے یہ جوا وغیرہ سب کچھ چھوڑا تو میری بچوں کی امی بھی تندرست ہو گئی اور میری بیٹی بھی تندرست ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو میں نے جوا میں پیسے جیتے بھی تھے، میں نے لوگوں کو سارے پیسے معاف کرائے۔ میں نے بولا نہ مجھے یہ پیسے چاہیے، نہ میں نے ان سے پیسے لیے۔ میں نے توبہ کی آج کے بعد ان برے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہ ان جوا کے پیسوں کو میں ہاتھ لگاؤں گا۔ الحمدللہ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، بچوں کی امی بھی صحیح ہو گئی، اور اس کے بعد اب گھر آ گئے تو اب میں اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوشحال ہوں، پریشانی سے بچا ہوا ہوں۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نوست سے اللہ نے مجھے بچایا۔ میں تمام بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس نوست کو چھوڑ دیں، کہ توبہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ لوگ بھی جوا نہ کھیلیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ بہت مفید ترین یہ ان کے مدنی پھول تھے۔ آپ جوئے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ضمناً رشوت خوروں کا اور سود خوروں کو بھی، یا اس طرح دیگر جو ملاوٹ اور حرام ذرائع سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، میں ان کو بھی مدنی التجا کروں گا۔ ریکویسٹ ہے میری، پلیز تھوڑا سا سوچ لیجئے اپنی اور اپنے ارد گرد کی بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، دیگر تکالیف کے حوالے سے، کہ کہیں یہ مصیبت، یہ پریشانیاں کہیں میری حرام روزی کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف و پریشانیاں صرف گناہ گاروں پر یا حرام روزی کمانے والوں پر آتی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی آزمائش و پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب انسان اپنی حالت و اپنی کیفیت پر ذرا غور کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، حرام و ناجائز کاموں کو چھوڑے۔ ہمارے شاہ جہان بھائی سے میں عرض کرتا ہوں کہ مزید یہ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی نافرمانی سے ہم باہر آتے ہیں تو ہمیں کس قدر آسانیاں اور راحت و سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ مزید آگے آئیں، سنتوں بھرے حلیے کو اپنائیں، اور مستقل امامہ شریف کا تاج سجائیں، چہرے پہ پوری ایک مٹھی داڑھی سجائیں۔ جس طرح آپ نے جوئے سے توبہ کی، اس طرح اللہ کرے کہ آپ کو داڑھی ایک مٹھی سے گھٹانے، کیونکہ یہ بھی حرام ہے، پر بھی توبہ نصیب ہو جائے، پوری ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانے کی بھی سعادت نصیب ہو۔ اور اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو تو نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے، جو بھی فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ البتہ جوا یہ بہت ساری خرابیوں کا ملغوبہ ہے۔ عقل کا زوال، غیرت اور حمیت کا زوال، عبادات سے محرومی، لوگوں سے دشمنیاں، سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہونا، دولت و مال کی بربادی، یہ اس جوئے کا کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جواری بعض اوقات نشے کا عادی یا نشے کا عادی جواری، یوں شرابی جواری ساتھ چلتے ہیں، تو
ان کا ایک وبال تو یہ کہ آپس سے بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. اب جو جس کا مال ہارتا ہے وہ اس کے لیے بغض پیدا کرتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. پھر سب اپنے پیچھے پیچھے کوئی اسی طرح کے مطلب کہ 2 نمبر کے گروپ ہوتے ہیں، پورا ایک مافیا ہوتا ہے، پورا ایک گینگ ہوتا ہے، اور وہ اس کو بیک اپ دے رہا تھا، وہ اس کو بیک اپ دے رہا ہوتا ہے. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ سارے وہ جتنی بھی مطلب کہ ایلے میلے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں سب آ جاتے ہیں، اوے ابے والے، اور یہ بدماش ٹائپ کے، اور مطلب شریف لوگ، شریف آدمی کا یہاں کام کیا. شریف آدمی تو نہیں آتا، یہ شریف لوگوں کی دنیا نہیں ہے، یہ مطلب خراب لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یعنی آپ غور کیجئے، حالانکہ نماز قضا کرنا بدترین گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. نماز قضا، ایک وقت کی نماز قضا کر، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے قضا کرے اس کے لیے جہنم کی عذاب کا استحقاق ہے. نہ جانے کتنے برس اس کے لیے عذاب جہنم کی آگ اور عذاب کا استحقاق ہے، اور اس کے لیے بڑی سزائیں بیان کی گئی ہیں. لیکن بے نمازی کو لڑکی کوئی بھی دے دیتا ہے، اپنی بہن کی شادی بے نمازی سے کروا دیتا ہے نہیں کروا دیتا. رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں کو بہن بیٹی دے دی جاتی ہے، جبکہ یہ بھی جان بوجھ کر ایک نماز، ایک فرض روزہ قضا کرنا گناہ عظیم، کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، دے دی جاتی ہے لڑکی. یعنی بدترین سود مسلمانوں کی عزت میں دست اندازی کرنا ہے، ایسوں کو بھی لڑکی دے دی جاتی ہے. خود سود خوروں کو لڑکی دے دی جاتی ہے، بہن دے دی جاتی ہے. خود رشوت خوروں کو لڑکی اور بہن دے دی جاتی ہے، نارملی دے دی جاتی ہے. سودی ادارے میں کام کرتا ہے تو لڑکی بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارے معاشرے کا میں نے کہا تھا بیڑا غرق ہوا ہے بہت سارے طبقات کے اندر، بہت سارے شعبوں کے اندر، بالکل تمیز جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ ختم سی ہو گئی. لیکن اتنی اخلاقیات اور اتنی مطلب کہ میں بری کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ ارے ان کو بھی بیٹیاں اور لڑکیاں اور بہنیں دے دی جاتی ہیں. تو ایسے معاشرے میں بھی اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ جواری ہے، اس کو بیٹی اور بہن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ شرابی ہے، اس کو بیٹی اور بہن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ بدکار ہے، اس کو بیٹی اور بہن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس طرح کے بعض تو ایسے مطلب اس گئے گزرے معاشرے میں بھی ان عادت والوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. مطلب میں بالکل شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سود خوروں کی عزت ہے، رشوت خوروں کی عزت ہے، بے نمازیوں کی عزت ہے، داڑھی مونڈنے والوں کے لیے تو پھر کوئی کیا بات کروں میں آپ کو. تو اس طرح مطلب کہ ان لوگوں کی عزت ہے. فلمیں ڈراموں میں، گانے بازوں میں یہ کام کرنے والے اور یہ مطلب بے حیائیاں پھیلانے والے اور بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے والے، بے حیائیوں کا پرچار کرنے والے اور بے حیائیوں کے اور مطلب کہ نت نئے انداز معاشرے میں دینے والوں کی عزت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ ہمارے معاشرے کا میں منفی پہلو بیان کر رہا ہوں، معاذ اللہ میں کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. منفی پہلو بیان، ان کی عزت ہے، لوگ ان کے ساتھ فوٹو کھچانے کو پسند کرتے ہیں. یہ بھلے مطلب کہ معاشرے کے سے بیرا کر کے رکھ دیا، اس کو دیکھ کر کے نوجوان شرابی ہو گئیں گے، خود شراب کی نقلیں کرتا ہوگا، اس کو دیکھ کر کتنے لوگ مطلب کہ فلاں گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہوں گے. مگر یہ ان کی عزت ہوگی، ان کے ساتھ لوگ فوٹو کھچانے کے لیے اور پھر فوٹو عام کرنے کے لیے بے بے قرار ہوں گے. جناب اس کے ساتھ فوٹو کھچائیے، فلاں لڑکی کے ساتھ فوٹو کھچائیے، فلاں کے ساتھ فوٹو کھچائیے. یعنی یہ میں معاشرے کا جو ایک گیا گزرا جو ہمارا بالکل جو باٹم لائن سے بھی نیچے جو ہمارا جو حال ہو چکا ہے نا، ہمارے اخلاقیات، ہمارے اقدار کا جو اس وقت جنازہ نکلا ہوا ہے، میں ایک اس کی تصویر اس انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ ایسے گئے گزرے معاشرے میں بھی ان جواری، شرابی اور یہ بدکاری کرنے والوں کو پھر بھی ہمارا یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. تو آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا عجیب و غریب عجیب یہ فعل ہے. کیا اب بھی آپ باز نہیں آئیں گے یار؟ اتنا مطلب کہ یار یہ جو بیان کر رہا ہے تو کیا میں اتنے گرے ہوئے فعل میں مبتلا ہوں؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ جو حکم ہے، نافرمانی ہے یہ کہ شراب اور جوا اور بوت و پان سے ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے. قرآن خود کہتا ہے تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ.
پھر اس کی آمدنی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ صدر افاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت نے باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع حرام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، سود اور چوری اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ اب اتنی مطلب کہ میں وعیدات اب بتا رہا ہوں، پھر حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نرد شیر یعنی جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ اتنی مطلب کہ وہ کلیجہ پھار یہ روایات ہیں۔ اب آپ ایک بغور طور پر ایک جوئے کی تعریف اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یعنی ہم یا جوئے کی کچھ صورتیں بیان کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو صورتیں ہیں وہ صورتیں ہیں، دنیا میں نہ جانے جوئے کی کتنی صورتیں ہوں گی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک تعریف بیان کر دیتا ہوں، ڈیفینیشن اس کی کہ جوا کہتے کس کو ہیں، آپ اس کو غور کر لیجئے۔ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا کہلاتا ہے۔ جوا کو عربی میں قمار کہتے ہیں، قاف موٹے کاف سے قمار کہتے ہیں۔ ایک بار پھر تعریف سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، اگر لکھنا ہے تو لکھ لیجئے۔ یہ تعریف غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 188 پر لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں، امیر اہل سنت لکھتے ہیں التعریفات کے حوالے سے، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا ہے۔ اب اس پر ہم غور کرتے چلے جائیں، میں چند صورتیں بیان کروں گا، لیکن ہمارے پاس کالز بھی ہیں، میں کالز انشاءاللہ لیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک پولیس انسپیکٹر کا اس معاملے میں ایک بیان ہے، ویڈیو بیان، آئیے میں آپ کو پہلے وہ ویڈیو بیان سناتا ہوں جوئے کے متعلق، وہ کیا کہتے ہیں، ہماری انتظام ہماری پولیس اس معاملے میں اپنا کیا ذہن ہمیں دیتی ہے۔ چلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی محمد کوسو، ڈی ایس پی جمشید کوارٹر۔ میں نے جہاں دیکھا ہے کہ ایک تو ٹائم پاس کرنے کے لیے، دوسرے یہ لوگ غریب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے اس جوا کھیلنے میں سے فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے، فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے اور ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ بھی کھیلتے ہیں، غریب بھی کھیلتے ہیں۔ تو آج کل جوا کے کئی قسم ہیں، پہلے تو پتے سے بھی ہوتی تھی، آج سنا ہے سٹا بھی ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی جوا کھیلتے ہیں جو روڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں شرط لگاتے ہیں کہ آج اس روڈ سے 50 گاڑیاں گزرے گی، دوسرا بولتا ہے نہیں 100 گاڑیاں گزری، پھر ان کو سارا دن وہاں گزر جاتا ہے گاڑیاں گنتے ہوئے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، پیچھے میں نے کچھ لے کے دینا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہیں ہے، کپڑا گندی ہے نہیں ہے، یا کوئی میرا بچہ بیمار ہے یا نہیں، وہ سارا دن اس کا وہ روڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، گاڑیاں گنتی کرتا رہتا ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جوا حرام ہے اور غیر قانونی ہے۔ گھر میں بیمار پڑا ہو یا لاش پڑی ہو، اس کی بھی پتہ نہیں، دوست نہیں ہوتا ہے، بولتا ہے ایک گیم کھیل لوں، ایک گیم کھیل لوں، ایک کھیلتے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اس گیم میں جیت لوں گا، اس گیم میں جیت لوں گا، اس گیم میں جیت لوں گا۔ اسی جیت کے آسرے بیٹھ کے وہ جو ہے نا وہ گھر کا سارا ہر چیز لوٹا دیتا ہے، زیور بیچ دیتے ہیں، گھر کے کپڑے بیچ دیتے ہیں، ہر چیز پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جوا ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ آدمی اگر جب بیٹھ جاتا ہے نا
तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं कितनी टाइम बैठा हूँ। इसके लिए हम सब मिल के कोशिश करें ताकि इस नासुर को ख़त्म करें। दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, जुआ के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई हुई है, और मैं भी इसी मुहिम में पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, अल्लाह के वास्ते इस मुज़ी मर्द से अपनी जान छुड़ाएं, और दोस्तों को सबको कि जिनके दोस्त वगैरह ये खेलते हैं वो उनको हिदायत करें। हिदायत देने वाले रब की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, वो सबको हिदायत देगा। मैं सबके लिए दुआ हूँ, लेकिन दोस्तों यारों को सबको दूंगा कि अपने दोस्त यार जो ऐसे मुज़ी मर्द में फंसा हुआ है उनके लिए असला करें और उनके लिए कोशिश करें। अली मोहम्मद खुसरो साहब ये हमारे DSP साहब थे, इन्होंने अपने जज्बात और तासुरात का बयान किया। हमारे दावत इस्लामी के ज़रिए जो ये मदनी चैनल पर जो सिलसिला इस तरह चलाया गया, इसको आपने सराहा, हौसला अफजाई किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा खैर अता फरमाए। मगर मैं हमारे DSP साहब से ये भी अर्ज़ करूं कि इंतज़ामिया को पता है कि कहाँ कहाँ जुए के अड्डे चलाए जाते हैं। आपकी इंतज़ामिया जुए के अड्डों पर छापे भी मारती है, इसकी ख़बरें भी हमने पढ़ी हैं, और इन जुआरियों को पकड़ा भी जाता है। और पाकिस्तान की जो कानून है इसके मुताबिक ये एक कानूनी जुर्म भी है, और इसके मुतालिक कुछ पनिशमेंट और सज़ाएँ भी मख्तस की गई हैं। खैर ये जो कुछ है, लेकिन अगर DSP साहब या जो भी कानूनी जो नाफिज करने, अगर ये सब के सब संजीदगी के साथ इन जुआ खेलने वालों के अड्डों को जानते हैं, पहचानते हैं जहाँ जहाँ है, तो अब जैसे आपने एक अपने भले और अच्छे जज्बात का इज़हार किया, तो ऐसे जज्बात और इज़हार करने वालों की भी इंतज़ामिया में वैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, और चाहते हैं कि ये माशरा हमारा जो है ना वो बुराई से बच जाए। लेकिन अब वो बुरे लोग कहाँ नहीं होते वाला हिसाब है, तो बाज़ बीच में फिर पढ़ कर और ले दिला कर ये जब जो तरकीबें बनाते हैं, इससे फिर ये अड्डे परवान चढ़ते हैं, या फिर यहाँ से फिर आमदनी का ज़रिया शुरू हो जाता है, फिर इससे ही अड्डे और दीगर चीज़ें परवान चढ़ती हैं। तो अगर ये सही मायनों में कानून नाफिज कर दिया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे ये जुए के अड्डे और इस तरह के दीगर गुनाहों भरे जो अड्डे हैं ये बंद हो सकते हैं, और कई घरों में खुशियाँ दाखिल होंगी। आप सोचिए कि जिन जुआरियों को आप जुए से बाहर रख लोगे, जहाँ महल्ले में गलियों में अड्डे बंद हो जाएंगे, आप सोचिए कि उनके घर वाले, उनकी बीवी, बच्चे, उनके माँ बाप आपको कितनी दुआएं देंगे कि जिनका आदमी, जिनका बेटा, जिनका शौहर, जिनका बाप फुटपाथ पर बैठा, कहीं अड्डे पर बैठा हुआ वो जुआ खेल रहा है, और उनको डर लगता है कि ना जाने आज जुए में हमारा घर जाता है, हमारे घर का बर्तन जाते हैं, या खुद हम खुद जुए में चले जाते हैं। फिर बाद होगा बाप को देखकर बेटा जुआरी बन जाता है। ये सब हो रहा होता है। तो अगर ये सब मिलकर कोशिश करें और हम नेकी की दावत आम करें, इंतज़ामिया अपना काम करे, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करें, हमारा काम, अवाम का काम, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जिम्मेदारान, हमारा काम नेकी की दावत देना है। मस्जिद बरो तहरीक को आम करें, एक एक को जाकर नेकी की दावत दें, एक एक को जाकर परहेजगारी की दावत दें। आप ये ना सोचे यार इतना बड़ा आदमी है, यार इतना बड़ा जुआरी, इतना बड़ा शराबी है, कैसे बात मानेगा, नहीं, ये ना सोचे। हबीब आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या, कैसा सूद लेने वाले ये थे, और अल्लाह ने कैसी हिदायत अता फरमाई। फुज़ैल बिन इयास कितने बड़े डाकू थे, अल्लाह ने कैसी हिदायत अता फरमाई। अब गौर कीजिए, अल्लाह हमारी ज़बान में असर और तासीर अता फरमाए, गौस पाक का फैज़ान अता फरमाए। मेरे गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नेकी की दावत दी, सच बयान किया, आपकी वजूद का वो असर और तासीर थी। आप देखिए कि कितने डाकू ताइब हो गए और डाके का माल वापस कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या देखा। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तो शराबी थे, कितना मतलब कि इनके बारे में लिखा हुआ है, ये आ गए। और कितने ऐसे वाक़यात हैं कि कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए। कितने लोग ऐसे हैं बिल्कुल वो शराब, कबाब और जनाब वो ढोल, बांसुरी, मौसीकी, लड़कियां नाच रही हैं, इसमें कोई कान में आवाज़ आती है, कोई अल्लाह के नेक बंदा को तिलावत कर रहा होता है तो कोई सी नेकी की दावत की आवाज़ इनके कान में आती है, और इनका दिल चोट खा जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक तरफ हो जाता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़यात मिलते, एक तो नए वाक़यात भरे हुए हैं। तो एक काश कि हम नेकी की दावत दें, नेकी की दावत देने वाले बने, अपनी मसाजिद आबाद करने वाले बने, प्यार और मोहब्बत से बुलाने वाले बने। उम्मीद है बेहतरी आएगी। उनको समझा बुझाकर मदरी मुज़ाकरे में लाकर बिठा दें, हफ्तावार इज्तिमा में लाकर बिठा दें, कोई सा बिठा दुआ, ज़िक्र, बयान,
کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر یہ قلب میں مدنی انقلاب برپا کر دے گی۔ آئیے کچھ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبار اتاری پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، یہ میری نگران شورا کے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا میں الحمدللہ ہم شامل ہیں۔ شہر رحمیہ خان کا ایک بہت ہی عبرت ناک واقعہ ہوا جوا کی لعنت کی وجہ سے۔ یہ ہوا کہ ایک چند دوست مل کر جوا کھیل رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص اچھی خاصی رقم کم سے کم بھی 30 لاکھ کے قریب وہ جوا میں جیت گیا۔ تو اب دوستوں کو وہ ساتھ لے کر وہ جوئے کی رقم گھر آ گیا، اور گھر آ کر پروگرام بنا کے چلتے ہیں کسی ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں۔ ہوٹل پر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر جب دوبارہ گھر آتے ہیں نا، تو رات دیر گئے تک وہ دوست آپس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید روزانہ دوست بیٹھتے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن جب صبح گھر والے اٹھے تو کیا دیکھا کہ گھر کے جو بیٹھک تھی، اب وہ بیٹھک میں سے خون نکل کر گھر کے سین میں آیا ہوا تھا۔ تو گھر کے سین میں خون آیا ہوا تھا، جب دروازہ کھولا تو دروازہ بند تھا، نہیں کھلا۔ آخر دروازہ توڑا، دیکھا کہ وہی جس شخص نے رات کو جو جوا کھیلا اور جوا میں جو بہت ساری رقم جیت گیا تھا، وہ خون میں لت پت اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اب وہ رقم بھی نہیں تھی، اس دوست بھی نامعلوم، اور وہ دوست بھی روح پوش ہو گئے، پتہ نہیں چلا۔ لیکن وہ جواری جو تھا، جوا جو جیتا، لیکن وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال عبرت ناک ایسا واقعہ، اور اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے، بہرحال ہمیں سن کر بڑی عبرت ہوتی ہے۔ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عبرت والا واقعہ، بہت عبرت ہے۔ کیا کام آئی ہے دولت، ہے نا، دشمنی پیدا ہوتی ہے، بکس پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کسی کے یہ 30 لاکھ روپے، اگر 4 آدمی ہو تو 5 آدمی ہو تو اتنے، ہر ایک اتنے لاکھوں روپے لے کر آپ چلے جائیں گے، تو ان کے اندر کتنا اشتعال ہو، کتنا غصہ، کتنا غم، کتنا انتقام پیدا ہوگا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا اب یار اس کو قتل کرو، اپنا روپیہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ قتل الگ ہوا، جوا، قتل اور طرح طرح کے دیگر گناہ الگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے گناہ کا یہ دروازہ کھلتا ہے جوئے کی وجہ سے۔ تو اللہ کرے کہ ہم جوا سے باز آ جائیں۔ 6 صورتیں تو میرے پاس اس وقت لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، جوئے کی جو 6 صورتیں، لاٹری، اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑ روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح دوسری صورت، قسم نہیں ہے، صورت، حکومت پاکستان 200، 750، 1500، 7500، 15000، 40000 وغیرہ روپے کی قیمت کے انعامی بانڈز بینک کے ذریعے جاری کرتی ہے، اور جدول یعنی شیڈول کے مطابق ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتی ہے۔ جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے، وہ اسے جب چاہے کیش کروا سکتا ہے، یعنی بنا سکتا ہے۔ یہ جواز یعنی جائز ہونے کی صورت ہے، یہ جو ابھی جو میں نے بیان کی، اور جوئے میں داخل نہیں۔ لیکن اس کے متوازی پیرالل بعض لوگ انعامی بانڈز کی پرچیاں بیچتے ہیں۔ ان پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈز اپنے ہی پاس رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو پرائز بانڈ بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے۔ پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا۔ انعامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے، کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ ہو گئی دوسری صورت۔ تیسری صورت، اللہ، اے موبائل فون استعمال کرنے والوں ذرا چوکنے ہو جاؤ۔ موبائل
پر مختلف سوالات پر مبنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، جس میں مثلا کون سی ٹیم میچ جیتے گی، پاکستان کس روز بنا تھا، درست جواب دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں، شرکت کرنے والے کے لیے، یعنی کہ آپ نے لکھا ہوگا کہ اتنے پیسے پلس ٹیکس لکھا ہوتا ہے نا، جواب دیجئے، جو رقم آپ کی کٹے گی اس پہ لکھا ہوتا ہے 10 روپیز پلس ٹیکس، اتنے روپے پلس ٹیکس، اور اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ جواب دینے والے کی صورت میں، نہ دینے والے کی صورت میں، جو بھی میں نے بیان کیا۔ تو موبائل بیلنس اب یہ ہوتا ہے، تو موبائل بیلنس سے قلیل رقم مثلا 10 روپے کٹ جاتی ہے، جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شاید آپ کو جھٹکا لگا ہوگا، میں بھی جواری ہوں، میں بھی جوا کھیلتا ہوں، سوچ لیں، آپ فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، کسی کلب میں نہیں گئے، مگر جوا آپ بھی کھیل گئے، اگر کھیل گئے تو، اور 10 روپے جاتے ہیں نا، جوا ہے۔ اگر کوئی ایسی موبائل کمپنیز سن رہی ہوں، ان سے میں مدنی التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ ہے میری، برائے کرم نہ جوئے میں پڑے، نہ کسی کو پڑھنے دیں۔ کیوں اس طرح کی آفریں دے کر، ہو سکتا ہے آپ کو بھی نہ پتا ہو، کیونکہ ہمارے عموماً کمپنیز کے اندر، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث پر یقین رکھنے والے پر میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے عموماً کمپنیز کے اندر ایسا کوئی فورم نہیں ہے، ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اسلامک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، مطلب آپ کے یہاں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے یہاں کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے یہاں 10 20 25 100 ڈپارٹمنٹ شعبے بنے ہوئے ہیں۔ اس پورے بزنس سائیکل کے اندر، آپ کے سرکل کے اندر ایک شعبہ بھی آپ کا اسلامک نہیں ہے، اسلامک انفارمیشن، اسلامک طور پر مطلب کہ جائز یا ناجائز، یعنی آپ نے جو بھی مشورہ کیا، آپ کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنے تمام تر جتنے بھی یہ نظام کے لوگ ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے، ایک مشورہ ہوا اور کانفرنس روم کے اندر فارغ ہوئے گا، جناب یہ چیز لانچ کرتے ہیں، ہوا فائنل۔ اس میں کوئی مفتی جو آپ کی اسلام کے مطابق رہنمائی کرے، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، کہ کہیں ایسا تو نہ ہی کہ آپ یہ جو دے رہے ہیں یہ خود بھی گناہ میں پڑ رہے ہیں اور کروڑوں لاکھوں لوگوں کو گناہ میں ڈالیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ خواہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یا خواہ آپ کا تعلق کسی بھی چیز سے ہے، آپ اگر کوئی چیز لاکھوں لوگوں کروڑوں لوگوں میں لانا چاہتے ہیں اور خود اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی کو پروڈکٹ لانا چاہتے ہیں، اپنا کو برانڈ لانا چاہتے ہیں، تو کیا ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک نظر کم از کم یہ دیکھ لے کہ یار یہ جو کام ہے اس کو اسلام نے جائز کہا یا ناجائز کہا ہے؟ خواہ آپ ایک عبارت لانا چاہتے ہیں، ایک لائن لانا چاہتے ہیں، اس کو بھی چیک کر لیجئے کہ یہ جو میں لائن دے رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، میرے رب نے اس کو لکھنے اور جاری کرنے کی مجھے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ یہ ایک مسلمان کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے کہیے گا یار تم غلط بات کر رہے ہو، خواہ میں کروں یا آپ کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کو، اپنے انداز کو شرعی، اور اپنے انداز کو، اپنی باتوں کو یا اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو شریعت کے مطابق نہیں لائیں گے، یا کوئی ایسا فائنل ہو جائے، کوئی پیپر ورک ہو جائے، جب لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو کوئی شرعی رہنمائی کے لیے بھیج دیا کہ یہ بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، مفتیان کرام اس پر بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جائز ہے۔ پھر جیسا مفتی صاحب نے جائز کہا، ایک ادارہ تھا اس نے ایک اپنا کوئی کام پیسے کمانے کا پبلکلی ایک انہوں نے آفر لانچ کی، مارکیٹ میں ڈال دی،
اور دارالفتہ ایک تھا، اس سے انہوں نے فتویٰ لے لیا. وہاں بعد میں بھی پتہ چلا کہ دارالفتہ کا جو فتویٰ تھا وہ مس یوز ہوا، یعنی کہ جیسا فتویٰ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ فلاں دارالفتہ سے ہم کو فتویٰ مل گیا ہے، جائز ہے، فتویٰ دکھایا بھی جائز ہے، سب کو دکھایا جائز ہے، لیکن فتوے میں جو قیودات، جو باؤنڈریز بنی ہوئی تھیں، وہ باؤنڈریز عوام کو کیا پتا؟ عوام تو فتویٰ پڑھتی بھی نہیں، عوام کو تو فریم لگا کہ دیکھو فلاں دارالفتہ لکھا ہوا نا، دیکھو اس کا جائز کا فتویٰ لکھا ہوا ہے. اب عوام نیچے سے بیٹھے بیٹھے خالی فریم دیکھے گی، ہاں ہاں یار جائز تو لکھا ہوا ہے. ارے اللہ کے بندو اٹھ کے پڑھو تو صحیح، کیا جائز لکھا ہوا ہے. ایسے ہی جائز کہ آپ بیٹھ جاؤ گے بس آپ کو بھی پیسہ کمانا ہے، ان کو بھی پیسہ کمانا ہے، ہر ایک پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. حرام حلال کی کوئی تمیز ہم کو کرنی نہیں کرنی. تو انہوں نے دارالفتہ نے جو فتویٰ دے دیا وہ لے کر چلے گئے، اس پر انہوں نے اپنا کام شروع کیا. آگے انہوں نے اپنا وہ انداز تبدیل کر دیا جس کا خدشہ تھا. پھر وہی دارالفتہ سے عدم جواز کا فتویٰ جاری ہوا کہ ہم نے جو فتویٰ دیا تھا یہ اس کا یوں غلط استعمال ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ کام ناجائز ہے اور لوگوں کے پیسے ڈوبے، لوگوں کو لاس ہوا. میں جانتا ہوں ایسے کئی جگہوں پر ہو جاتا ہے کہ ناجائز کام ہوتا ہے، لوگ پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ لگانے کے لیے لگ جاتے ہیں اور خود بھی پھنستے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اس پہ، غریب لوگ بھی پھنس جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ جن کی آمدنی کم ہوتی ہے ان کو اگر مہینے کے 10-15 ہزار روپے بھی کہیں سے ملنے کی امید ہو جاتی ہے نا، تو یہ اپنے کو 2-4 چیزیں بیچ بچا کر 10-15 ہزار روپے کمانے میں لگ جاتے ہیں. تھوڑے دنوں تک پیسے ملتے ہیں، اس کے بعد وہ پیسے بھی گئے، آمدنی بھی گئی، سونا بھی گیا، سب کچھ چلا جاتا ہے. بس اللہ ہمارے کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سوچیں سمجھیں، ہم پیسہ لگا کر رہے ہیں، آمدنی آ کیسے رہی ہے، کچھ سوال جواب بھی کرنا سیکھیں نا. نہیں موبائل کے حوالے سے جو میں نے عرض کی، اگر ایسے کوئی درد مند لوگ میری بات سن رہے ہوں اور اگر ان کے یہاں ایسا اللہ نہ کرے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو برائے کرم اس امت پر رحم کیجئے. یہ ویسے ہم دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، بارشیں رک نہیں رہی ہیں، پانی بہا کے لے جا رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، مطلب تباہی آ رہی ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی مطلب کہ ہم دکھ و پریشانی کا شکار ہیں. اب مزید دکھ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ یہ تو گناہوں کا سیلاب ہے، برائیوں کا سیلاب ہے، جوئے کا سیلاب ہے. ان سیلابوں سے بچنے کے لیے کسی کو پرواہ نہیں ہے. ان سیلابوں پر کوئی نہیں بولے گا کہ جناب یہ بے نمازیوں، یہ بے نماز قضا کرنے والے گناہ کا سیلاب آیا، اس کا تو کچھ کرو. وہ جو سیلاب پانی کا آیا اس کے لیے بھی الحمدللہ کیا جا رہا ہے. ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہم اپنے سلسلے کر رہے ہیں، دعوت اسلامی اس کے لیے عطیات جمع کر رہی ہے، فنڈ جمع کر رری ہے. الحمدللہ وہاں جا کر اسلامی بھائی ان دکھیاروں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو اناج تقسیم کرنے کا سارا نظام الحمدللہ بناتے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ سائٹ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر تو غور کیجئے. وہاں چلے 20 لاکھ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے. یہ گناہوں کے سیلاب سے جو کروڑوں اربوں لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، ان کو بچانے کی کون صورت پیدا کرے گا؟ کہ گناہوں کا سیلاب تو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، انہیں کون بچانے کی صورت پیدا کرے گا؟ اسی طرح چوتھی صورت معمہ، اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے. انعامات کی تعداد 3 یا 4 یا اس سے زائد بھی ہوتی ہے، لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلیں تو قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں. ان کی شرکت 2 طرح سے ہوتی ہے، مفت اور دوسری معمولی فیس دے کر. اگر شرکاء سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے تو اور کوئی مانع شرعی نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے، کہ کوئی فیس بھی نہ لی گئی ہو اور کوئی دیگر مانع شرعی بھی نہ ہو. جس میں شرکاء سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے، رقم ڈوب جاتی ہے، یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نمبر 5، پانچویں صورت، بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے
قرعہ اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی، یہ بھی جوا ہے، کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آیا، اس سے یہ کتاب دے دی جائے گی، یہ بھی جوا ہی ہے۔ یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرعہ اندازی کر کے انعام دیتی ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی رقم نہیں ڈوبتی۔ چھٹی صورت، ہمارے مختلف کھیل مثلاً گھوڑ دوڑ، کرکٹ، کیرم، بلیئرڈ، تاش، شطرنج وغیرہ وغیرہ پر دو طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں، یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا، یہ بھی جوا ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ کیرم اور بلیئرڈ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کرے گا۔ اب آپ اسٹوکر کھیل لیں، بلیئرڈ کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، سراکا کو بورڈ کھیل رہے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ جو ہارے گی یا جو لڑکا ہارے گا یا دو ٹیم ہارے گی وہ کلب والے کو پیمنٹ کرے گی، یہ بھی جوا ہے۔ بعض نادان گھروں میں مختلف کھیلوں مثلاً تاش یا لوڈو وغیرہ دو طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی بھی اس طرح کا موقع ہو، اور کم علمی کے باعث اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی جوا ہے، اور جوا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جوئے کی کچھ صورتیں، جوئے کی تعریف، اس مال کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے، وہ میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور آئیے پہلے کچھ میں آپ کو کالس لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ کالس میں لائیے۔ محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی برج کے ہمارے ہاں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور ایک ٹیم 1000 روپیہ جمع کرتا ہے، 4-5 ٹیمیں ہوتے ہیں اور آخر میں جو ٹیم فائنل جیت کر وہ پیسہ بیٹیں وغیرہ خریدتے ہیں، اور اس میں کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوسرا سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بوتل یا کڑائی وغیرہ لگانا بھی جوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہارے گا وہ بوتل پلائے گا یا کڑائی کھلائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ کھانا وغیرہ کھلائیں گے، یہ تو میرا خیال ہے دعوتوں میں بھی وہ دوست یار جو بیٹھتے یہ ہوتا ہے کہ یار چل تو ہارے گا تو پیزا منگانا، میں ہاروں گا تو میں پیزا منگا دوں گا۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہاں تقریباً مواد تو بیان کر دیا مفتی صاحب جو غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہے، لیکن ابھی ایک موضوع رہ گیا ہے، جوئے سے توبہ کرنے کا طریقہ، وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن اب آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، یا کچھ اور ارشاد فرمانا چاہیں تو بھی آپ فرمائیے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کھیل وغیرہ میں ہر آدمی اپنی جیب کی اجازت کے مطابق حصہ لیتا ہے، تو جن کی جیب تگڑی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے جمع کر کے کھیلوں میں شرطیں لگاتے ہیں اور پھر ان پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹرافی وغیرہ لیتے ہیں یا انعام کی جو رقم آتی ہے وہ لیتے ہیں۔ جوئے کی تعریف ہے تملیک المال علی خطر، اپنے مال کو جو ہے وہ خطر پر پیش کرنا۔ خطر سے مراد ہے رسک پر پیش کرنا، یا تو وہ مال آ جائے گا یا وہ مال چلا جائے گا۔ اب اس تعریف پر جو بھی صورتیں ہو جائیں گی، خواہ بچے جو ہے وہ کنچے کھیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ ہال میں چلا گیا تو ایک کنچا میرا ہوگا، یہ بھی جوا ہے۔ کھانے کی شرط جو ہے وہ لگائی گئی کہ اگر میں جیت گیا تو کھانا کھلانا پڑے گا، میں کھلاؤں گا، یہ بھی جوے ہی کی صورت ہے۔ تو دوستانہ ماحول کے نام سے اور جاتے ہیں درست نہیں ہے۔ اور یہ کرکٹ ٹیم وغیرہ یہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا، اسپورٹس پر بڑا جوا کھیلا جاتا ہے مفتی صاحب، بہت زیادہ۔ اسپورٹ کے اولین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ جوا کھیلیں۔
جب بڑے لیول پر اسپورٹ منعقد کرنے والے اگر ان پر کوئی ریسرچ کرے اور کوئی سروے کیا جائے اور کوئی ادارہ سامنے آئے اور وہ کہے کہ اسپورٹ کے نام پر منتظمین کتنا کماتے ہیں دنیا میں، اس پر کیا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جوا ان سب کے پیچھے محرک آلہ آپ کو نظر آئے گا. اتنا انوالو ہو چکا ہے جوا اسپورٹس کے اندر بھی. مطلب ایک تو کھیل کی بہت کئی قسمیں ایسی ہیں جو کہ خود مطلقاً ہی حرام ہیں، بعض کھیل ہی ہیں ہی سرے سے حرام، جن کی ابھی ہم تفصیل میں نہیں جاتے. لیکن ایک تو اچھا اب وہ کھیل جن کی بعض صورتیں چلے کچھ کہیں نہ کہیں نکل بھی آتی، ان میں بھی جوئے نے آ کر یا ان کے لباسوں نے آ کر یا ان کے دیگر چیزوں نے کہ میں جوئے پر ہی ہمارا موضوع چل رہا ہے، مگر جوئے نے تو خود اس کھیل کو تو نہ، لیکن اس کھیل کے اندر بہت بڑا حرام کا ایک فیکٹر شامل کر دیا کہ یہ پیسہ کمانے اور پیسہ گنوانے کا ایک ذریعہ بن گیا. اچھا آپ جو بڑے پیمانے پر فرمانے نا مفتی صاحب، بڑے پیمانے پر لاکھوں اور کروڑوں کا جوا کھیلا جا رہا ہے، یہاں 100 روپیہ تو بال پر کھیلا جا رہا ہوگا نا، کہ اس بال پر 100 روپے تیرے 100 روپے میرے، چل لگی، اس پر اس نے 2 رن بنایا 1 رن بنایا، چل لگی. یہ مطلب 10 روپے 20 روپے. اب ایک میچ ہے، ہر بال پر 10-5 روپے اگر کھیلنا شروع کرے تو 1000 2000 3000 روپے کے اندر تو یہ آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا ایک کھیل کے اندر. بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ کھیل جو بھی ہو اس میں مخصوص لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی کھیل میں 2 کھلاڑی کھیلتے ہیں تو کسی میں 5 کسی میں 12، لیکن کھیل کے دوران جو جوئے کی لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا گراؤنڈ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ وہاں موجود نہیں ہوتے، لیکن ٹی وی پر دیکھ کر جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، تو جوا واقعی ایسی لعنت ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو گھٹ اٹھتے ہیں، جو معاشی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرتی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی طرح کے ایسے کھیل ہیں جن کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے لیے گھر میں پیسے نہیں، جو شوق کو اٹھا کے لے جاتا ہے جو میں اور کیا جاتا ہے، تو دستیاتی بہت نقصان ہو رہا ہے. اچھا مفتی صاحب کچھ کالس مزید لیتا ہوں میں. جی کال سنائیے. میرا سوال یہ تھا کہ جو شادی بیاہ میں جو جوا لوگ کھیلتے ہیں، بس وہ یعنی کہ پیسے میں نہیں کھیلتے ہیں، بس ایسے ٹائم پاس کرتے ہیں، کیا وہ بھی حرام ہے شریعت کے حساب سے؟ میرا نام محمد شاکر ہے. مفتی صاحب یہ ٹائم پاس کے لیے واقعی دعوتوں میں شادی بیاہ میں خاندان کے لڑکے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ تاش بھی کھیلتے ہیں، تو تاش کے حوالے سے، اچھا شطرنج کے حوالے سے، اچھا ایسے نارمل لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں اس کے حوالے سے. تو اب یہ 2-3 صورتیں اس میں بنتی ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک تو لڑکے لڑکیاں خاندان کی یہ مکس مل کر کھیلتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے اسپورٹس یا کھیل کھیلتے ہیں، یہ ایک صورت ہو گئی شادی بیاہ کی. دوسرا لڑکے کھیلتے ہیں خاندان کے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے، کیا جیتا کیا آ رہا ہے، ایک بار گیم ختم ہوئی یہ جیتا یہ آ رہا، دوسری گیم شروع ہو گئی، نہ اس میں بوتل ہے کی شرط، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہار جیت پر کوئی معاوضہ وہ عوض نہیں ہے. تیسری صورت وہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جو جیتے گا اس کو کھانے پینے کا ملے گا یا پیسہ ملے گا یا اگلے ہارنے والے کا کچھ جائے گا. تو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ اگر پیسے کی انوالومنٹ ہے، ہم یہاں جوئے پر بات کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے کہ ہم یہ بات کریں گے کہ یہ چیز جوا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہو جائیں گے. جیسے شطرنج ہے یا تاش ہے، مطلق اس کا جائز ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو جوئے کا جو معاملہ ہے تو جوا اس میں مالی انوالومنٹ ہونا ضروری ہے. کسی چیز کو آپ جوئے کا حکم لگائیں، کیونکہ ایک تو جوئے کا حکم لگانا ہے، حکم جو ہے وہ مستقبل سے ثابت ہے، قرآن مجید فقہ احمد نے منع فرمایا ہے. پھر یہ ہے کہ جیسا آپ کو ایک موضوع رہا ہوا ابھی ازالے کی صورتیں، جب جوا ثابت ہوگا تو پھر اس کے ازالے کی صورتوں پر بھی بات ہوگی. تو جوا پائے جانے کے لیے مالی انوالومنٹ تو ضروری ہے کہ کوئی بھی مال لگایا جائے کہ جیتنے والے کو یہ مال ملے گا. تو یہ جوئے کی صورت ہے، یعنی دونوں فریقوں سے ایک فریق کے ساتھ کہتے ہو، ایک فریق کہے کہ میں جیت گیا تو میں لوں گا اور آپ جیت گئے تو آپ لوں گا. تو یہ جوئے کی صورت ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ یہ موبائل یہ موبائل تیرا، یہ گھڑی تیری، یہ قلم تیرا، یہ ٹوپی تیری، یہ رومال تیرا، اور چل میری فلاں چیز تیری. پیسہ نہیں ہے، پیسے کے علاوہ بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہو گئی
کہ چل یار میں برگر میں منگا دوں گا, جو جیتا وہ برگر منگوائے گا, جو جیتا وہ بوتل منگوائے گا. اب اس میں مطلب بوتل, اب بوتل 50 روپے کی آئے گی, یار تو جیتا تو تو بوتل پلانا, میں جیتا تو میں بوتل پلاؤں گا, تو یہ بھی جوا ہو جائے گا. بلا شبہ یہ بھی جوا ہوگا. فقہائے کرام نے تو کنچوں کے متعلق بھی فرمایا. ہاں کنچے کی آپ نے مثال دی, صحیح کہہ رہے ہیں. اب کنچے کی کیا قیمت ہوتی ہوگی ابھی اللہ علم, پھر بھی کم ہی قیمت ہوتی ہوگی. کیا جی چلے کال سنائیے. بھائی جان میں ملتان سے بول رہا ہوں, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا بھی کسی چیز کا سودا ہوتا ہے, کسی کا نا بھینس کا, گائے کا, یا کسی زمین کا, اس میں سے کمیشن ہوتا ہے, وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میں سوال سمجھا نہیں ہوں, اگر اسلامی بھائی بیان. زمین بکوا دی, جانور بکوا دیا, تو اس کی کمیشن لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی مفتی صاحب کمیشن کا سوال آگے یہ جوئے کے اس میں. کمیشن تو اور چیز ہے. کمیشن جو ہے وہ اجرت کمانے کا مروجہ طریقہ ہے, اور پہلے زمانے میں پایا جاتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے کسی کے لیے محنت کرے, دوڑ دھوپ کرے, اس کا کام نکلوائے, تو جو اجرت طے کرے گا یا کم از کم اتنا ہو کہ جو اجرت مثل ہے اس کا وہ مستحق ہوگا. تو کمیشن کی جو صورتیں بہت سے لوگوں کو بعض اوقات جو ہے نا رشوت کو بھی کمیشن کہا جاتا ہے, ہم اس کمیشن کی بات نہیں کرتے. جو بروکری ہے, جسے بروکری عام طور پر کہتے ہیں, جائز ہے, فی نفسہ جائز ہے. جی جی. اچھا مفتی صاحب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, پتہ نہیں یہ مطلب کہ یہ ہے یا نہیں ہے ماحول, لیکن یہ ذہن میں یہ بروکری سے خیال آیا کہ ایک شخص نے ایک ٹیبل لگائی اور 2 آدمیوں کو بٹھایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں کھیلو, جو مطلب دونوں میں 1-1 لاکھ روپے کی شرط ہے. شرط کا اور گیم کا ارینجمنٹ اس آدمی نے کیا, اور اس نے یہ کہا کہ بھائی جو جیتے گا نا مجھے 10% دے گا. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے جیتے تو مجھے 10,000 روپے تم دے دینا. اب اس نے جوا کھیلا نہیں ہے, جوا کھیلوایا اور اس کی کمیشن لے لی. ایسے شخص کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرے کہ میں تمہارا فلیٹ جو ہے نا وہ بکوا دوں گا, اور بکوا دے تو بلا شک و شبہ اس کی جو اجرت ہے وہ جائز ہوگی. اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی گاڑی ہے اور وہ دوسرے کا سامان اٹھا کر اس کی جگہ پر پہنچا دے, بلا شبہ کرائے کا مستحق ہوگا. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی دلال ہو جس کا کام ہو زنا کے لیے بنا ہو اس کو فراہم کرنا میٹر, تو یہ دلالی نہ جائز ہے, کیونکہ دلالی حرام کام کی دلالی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے دلالی یا بروکری اس چیز کی ہو رہی ہے. تو بلا شک و شبہ یہ بیان فرما رہے ہیں یہ جو ہے دلالی ہے, اور یہ بھی گناہ کے اندر دخالت کرنے والا شمار ہوگا. یہ 2 صورتیں میرے ذہن میں ابھی آئی ہیں, نہ جانے اس میں آپ نے ریڈی بیس لائی ہیں یا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل بعض حلقوں میں بزنس کمیونٹی میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے کی صورتیں پائی جا رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم تجارت کر رہے ہیں. جی جیسے انٹرنیٹ پر دیکھیں گے کہ آج جو ہے وہ آئل کی قیمت کیا چل رہی ہے, پیٹرول کی قیمت خاص طور پر, تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے ویب سائٹ سے دیکھ کے, اور دوسرے سے کہیں گے ہاں بھی آئل کی قیمت یہ چل رہی ہے, میں نے آپ کو بیچا. جب شام ہو گئی تو پھر ان کو آفر آئے گی جی اب کیا قیمت چل رہی ہے, جی یہ قیمت چل رہی ہے. کہیں گے اچھا میں نے آپ سے خریدا. اب جو ڈفرینس ہوگا وہ رکھیں گے. سونال مارکیٹ میں بھی چل رہا ہے کہ صبح آئیں گے سونال کے پاس اور کہیں گے کہ جناب کیا بھاؤ چل رہا ہے. جیسے آج کا بھاؤ غالباً جو ہے کراچی میں 48,000 روپے کا تھا, تو صبح آئے 48,000 روپے, شام جاتے وقت 48,200 ہو گیا. تو کہیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچا, 200 روپے لے گئے. تو یہاں پر خرید و فروخت نہیں ہو رہی. اگر کوئی زوم میں ہے سونار مارکیٹ سے وابستہ افراد یا پیٹرولیم وغیرہ کے حوالے سے اس طرح کا کام کرنے والے افراد کہ ہم یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں, یہاں خرید و فروخت نہیں ہے. جس دکاندار سے درجنوں لوگ روزانہ سونا خریدتے ہیں, نہ اس کے پاس اتنا سونا ہے, نہ وہ رکھے گا, اور نہ پاس میں پیسے ہوں گے. یہاں صرف سٹہ بازی ہو رہی ہے. آ کے ایک گویا کہ پرچی انہوں نے خرید لی اور جاتے ہوئے وہ پرچی لے, جو بیچ کا ڈفرینس ہے یا دے دیا یا لے لیا. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ بھی جوئے کی صورتیں ہیں. اچھی توجہ دلائی آپ نے ماشاء اللہ. جی سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حسین آباد سے بول رہا ہوں, محمد شعیب نام ہے. یہ اسٹاک کے بارے میں پوچھنا ہے حضرت کہ نا یہ اسٹاک میں جو پیسہ لگاتے ہیں, اسٹاک کے جو شیئر پڑے ہوتے
इसके बदले अगर शेयर दूसरे खरीदे कहाँ जाए, और पड़ोसी लोग पहले तो ये प्रॉफिट जायज है, उसके कहाँ जाए? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या सवाल है? स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां काम कर रही होती हैं, शेयर के बदले में शेयर खरीदना। देखिए, स्टॉक का जो काम है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जवाज़ या अदम जवाज़ के जो मामला है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ की हर डील को या हर काम को जुआ कहा जाए। तो अब शेयर्स की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, मुमकिन है बाद जगह जुआ पाया जाता हो, तो इनका सवाल थोड़ा सा गैर वाज़ेह है। जी हाँ, मैं इसी पर आपको अर्ज़ करना चाह रहा था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो थोड़ी बहुत मुझे भी मैंने स्टडी की है, मालूमात की है, तो मेरा तमाम स्टॉक एक्सचेंज एक इदारा है और दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे होते हैं। मेरा मशवरा ये है कि हर स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला हमारा वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर रख लीजिए, या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप बनफ्स नफीस खुद चले जाएं और जाकर आपका जो टाइप ऑफ बिजनेस है, जो वे ऑफ डीलिंग है और जिन कंपनीज़ के साथ आप काम कर रहे होते हैं, बराए करम वो तमाम तो डिटेल्स वहाँ देनी पड़ेंगी, और जिसको लेना बेचना कहते हैं ये सब देना पड़ेगा, और जिस अंदाज से जो लेना बेचना है, जो आजकल वो ऑनलाइन पूरा निज़ाम सुना है बना हुआ है, तो इसके लिए पूरी डिटेल आपको इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जब लेंगे और आप जब उनको डिटेल देंगे तो उसके बाद गालिबन आपको दुरुस्त तरीन जिसको कहते हैं कि वो जवाब मिलेगा कि आपके लिए ये काम की क्या सूरत है। हमारे एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कुछ जुए के बारे में अपने तासुरात दिए हैं, आइए उनके तासुरात देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद बाबर अली है और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में बहैसियत सुपरटेंडेंट जेल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। बड़ा ही अहम मौजू के जेल में इस वक्त हमारे पास तकरीबन 2200 से ज़्यादा असीरान मौजूद हैं, जिसमें कैदी और हवालाती, ख़वातीन, छोटे बच्चे सब शामिल हैं जो बहुत से जराइम में मुब्तला हैं। इनमें एक अहम जुर्म जिसमें जेलों में लोग आते हैं वो जुआ है। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा दावत इस्लामी के इस सोच को कि अमूमन हम बहुत सारे जराइम को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि माशरे में वो किस कदर बुराई पैदा कर रहे हैं। तो इस जुए की बुराई के हवाले से जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की, ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को पता चलेगा कि ये बीमारी और ये लत किस कदर फैल चुकी है हमारे माशरे में, और ये एक गुनाह तो है ही, लेकिन एक माशरती बुराई के तौर पे नमूदार हो रहा है कि जो घरों को तबाह कर रहा है। जुए के हवाले से जेलों में हमेशा लोगों की आमदरफ्त जारी रहती है, और इसलिए कि इसको एक पेटी ऑफेंस या एक छोटा जुर्म समझा जाता है अमूमन कानून की इस्तिलाह में। तो ये जुर्म अमूमी तौर पे लोग जल्दी रिहा हो जाते हैं और इसकी ज़मानत बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन इसलिए कि हम जेलों में तरबियत का भी एक निज़ाम रखते हैं और उसके लिए फैज़ान कुरान फाउंडेशन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और लोगों के साथ मिल के, तो अमूमन देखने में यह आया है कि तरबियत की तो ज़रूरत अपनी जगह मौजूद है, और जिस माशरे के हिस्से से ये लोग आते हैं जुए के अंदर मुब्तला होकर, उनकी तरबियत के अलावा कानून में भी ज़रूरत है कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाएँ ताकि एक डेटरेंस और एक रुकावट पैदा हो इनको ये जुर्म करने में, और इनको ये ना लगे कि मैं अगले दिन ही ज़मानत पर रिलीज़ हो जाऊँगा और मुआशरे के लिए फिर दोबारा, बल्कि मुआशरे से ज़्यादा अपनी फ़ैमिली और अपनी ज़ात के लिए एक तकलीफ़ का बायस बनूँगा। इसलिए कि जुआ एक किस्म की एक लत और एक एडिक्शन है। ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद है कि लोगों ने अपने घरों को, अपनी बीवियों को, बच्चों को इसके ऊपर एक बेट के तौर पे लगा दिया, और फिर बाद में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और वो घर वालों के साथ भी एक परेशानी का आलम रहा कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो इस शौक़ में, इस लत में अपनी ज़िंदगी को ख़राब किए बैठा है। माशरती एक लिंक होता है अपने बच्चों से, घर वालों से, वो कमज़ोर हो रहा है। और माशरे में हम सब मिल के ये कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर, जेल हुक्काम भी अपने महदूद ज़राए में, कि इनको बताया जाए तमाम बुराइयों के अलावा भी कि जुआ भी एक बहुत बड़ी, मतलब जिसके लिए हराम करार दिया गया कुरान और हदीस में, तो वो किस कदर एक बुरी चीज़ होगी कि जिसमें इंसान मुब्तला हो के अपने घर बार को भूल जाता है। वो फिर अमूमन कम ही बाज आता है, और हमारे पास जेलों में ये मिसालें आम हैं कि लोग रिपीट करके बार बार जुए के हवाले से आते हैं, उनकी तरबियत की जाती है, लेकिन अमूमन वो फिर इसमें मुब्तला हो जाते हैं, और एक सिस्टम चाहिए कि उसको वो ठीक रखें और बेहतर अंदर। जुए की बहुत सारी किस्में अब हो चुकी हैं। किसी दौर में हमारे जहन में था कि सिर्फ ताश के ऊपर जुआ खेला जाएगा या कुछ और, लेकिन अब अच्छे खासे बेहतर घरानों के लोग, पढ़े लिखे लोग भी
کرکٹ کے حوالے سے جوا، پرچی جوا بڑی عام سی چیز ہے کہ جو لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے جوا کھیلتے ہیں۔ لوگ اپنے اصل جگہ پہ خرچ کرنے کے بجائے اس آس میں کہ ہم بہت کچھ ہمیں مل جائے گا، اور جوا کبھی بھی کسی شخص کو پنپتے نہیں دیکھا۔ جو چیز اسلام میں ممنوع ہو گئی وہ شخص کبھی بھی اس میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں بہت شکر گزار ہوں مدنی چینل کا، اور میں ذاتی حیثیت سے تو ہوں ہی، لیکن ایک معاشرتے کے طور پہ کہ جیلوں میں اس لیے کہ عموماً جو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی بہت کم مقدار جیلوں میں پہنچتی ہے، یہ ان تمام لوگوں تک میسیج جانا چاہیے کہ جیل میں بھی پہنچنا ان کے لیے ایک معاشرتی طور پہ ایک بلاٹ ہے، کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی اس میں مبتلا ہوئی اور پورے خاندان کو نقصان پہنچا اس کے جوئے سے۔ اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ جو بہت سفید پوش بنے ہوئے ہیں، جن کا ایک مقام ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی جوئے میں مبتلا ہیں، اور جوئے کے وقتی فائدے ان کو لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ وقتی طور پہ تو فائدہ اٹھا لیا، لیکن وہ ہمیشہ تباہی کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی ان کاوشوں کو ان میں سرخرو کرے اور ان کو مزید کام کرنے کی توفیق دے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے حوالے سے پوری دنیا تک یہ میسیج جائے کہ جیل میں بھی جو لوگ آتے ہیں وہ کہ زندگی بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اور کام کرتے رہو اس سلسلے میں۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے سید صاحب جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی کچھ موضوع کرم فرما چکے ہیں۔ میں مدنی چینل کے توسط سے ان کو دعوت بھی پیش کرتا ہوں کہ سید صاحب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قدم رنجہ فرمائیں، آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے بڑے بھلے جذبات دیکھے ہیں، اور اس بار بھی بڑے آپ کے بھلے جذبات تھے، اور آپ کا دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکے تو ہماری دعوت بھی قبول کیجیے اور کچھ ہماری طرف بھی رخ کیجیے، لیکن جس انداز سے ہمارے سید صاحب نے جیلوں کی کیفیت بیان کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جوا کھیلنے والے، جوئے کی طرف جانے والے، یہ موبائل فون کے ذریعے جوئے کی طرف جانے والے، یہ کئی لوگ امید ہے کہ آج باز آ گئے ہوں گے۔ ہمیں آپ کے SMS کا اور آپ کی رجوع والی کالز کا انتظار رہے گا کہ آپ نے کس طرح، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ feedback@madnichannel.tv پر آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، تاکہ ہم آپ کی اس فیڈ بیک کو، آپ کے تاثرات کو، آپ کے SMS کو بھی ہم لوگوں میں پروموٹ کر سکیں کہ کسی ایک کی تبدیلی نہ جانے کتنوں کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ مفتی صاحب کال لیں۔ جی کال سنائیے۔ میں سے بات کر رہا ہوں حاجی عمران صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جوا ہم کھیلتے ہیں، ساتھ میں 4 جو ہے نا کھیلتے ہیں ٹاس، اس میں سے وہ جو ہارتا ہے وہی اس کو پیسے دیتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں، وہ جوا ہے یا نہیں، اس کا تفصیل بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیسے دیتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں؟ جی روٹی کھاتے ہیں پھر؟ اچھا، وہی کھانا کھاتے ہیں۔ جی جی ہاں، تو یہ بھی جوئے کی قسم سے تھا، آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ جی بیان ہو چکی ہے۔ ہاں اچھا مفتی صاحب، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں اب انشاءاللہ جوئے سے توبہ کا طریقہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوئے سے توبہ کا طریقہ۔ جوا کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں سچی توبہ کرے، مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی رہے گا۔ اس ضمن میں رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے، اور اس سے نجات کی یہی صورت ہے کہ جس سے جتنا مال جیتا اس سے واپس دے، یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے۔ وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس دے، یا ان میں جو عاقل بالغ ہوں ان کا حصہ ان کی رضامندی سے معاف کرا لے، باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں،
اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرح نہ چلے، نہ ان کا نہ ان کے وارثہ کا، ان سے جس قدر جیتا تھا اس کی نیت سے خیرات کر دے، اگرچہ خود اپنے ہی محتاج بہن بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کو دے دے۔ آگے چل کے مزید فرماتے غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا، اتنا تو انہیں یا ان کے وارثوں کو دے، یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے تصدق یعنی صدقہ کرے۔ اور زیادہ پڑھنے کے یہ معنی ہے، مثلا ایک شخص سے 10 بار جوا کھیلا، کبھی یہ جیتا کبھی یہ، اس یعنی سامنے والے جواری کے جیتنے کی رقم کی مقدار مثلا 100 روپے کو پہنچی اور یہ خود سب دفعہ کا ملا کر 100، یہ خود سب ملا کر 125 جیتا تو 100 برابر ہو گئے، 25 اس یعنی سامنے والے جواری کے دینے رہے، اتنے ہی سے واپس دے، اور اسی پر مزید قیاس کرتے چلے جائیے۔ اور جہاں یاد نہ آئے کہ جوا کھیلنے والے کون کون لوگ تھے اور کتنا مال جوئے میں جیت لیا، وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائے کہ اس تمام مدت میں کس قدر مال جوئے سے کمایا ہوگا، اتنا مالکوں یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے، عاقبت یوں ہی پاک ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 651 سے یہ عبارت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں نقل کی ہیں، اور اس غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ نمبر 184 184 سے 191 تک یہ مختصر سا اس میں مواد ہے، جس میں جوئے کے کاروبار سے توبہ کرنے والے کی ایک مدنی بہار بھی موجود ہے کہ یہ تمبولا نامی ایک کھیل ہے جوئے کا، پیسے کے جوئے کھیلے جاتے، یہ وہ دکان چلاتا تھا، اور 2005 کے صحرائے مدینہ باب الاسلام میں ہونے والے 3 روزہ سنت توبہ اجتماع میں خوش قسمتی سے اس کو شرکت کی سعادت مل گئی، اور آخر میں جب دعا ہوئی، آئے ہے رکت انگیز دعا کے بھی کیا کہنے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی نیت کر لی، اور الحمدللہ اجتماع سے واپس آتے ہی تمبولا کا کام یکسر ختم کر دیا، داڑھی شریف رکھ لی، اور اسکول میں درس بھی جاری کر دیا، اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے نا، یہ بھی تبدیلی، بہت نمایاں تبدیلیاں لے کر الحمدللہ آتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، اور اس برے فعل سے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بچنا نصیب فرمائے۔ اور جو میں نے موبائل فون SMS کے ذریعے جو جوئے کی قسم بیان کی، کھیل کود کرکٹ وغیرہ میں جو جوا کھیلتے ہیں، دیگر جو گلی کوٹوں میں بیٹھے ہوئے تاش شطرنج وغیرہ وغیرہ لوڈو پر جو جوا کھیلتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے کھانے پینے کے نام پر جو جوا کھیلتے ہیں، جو بھی جوئے کی صورتیں اختیار کیے ہوئے ہیں، سب کے سب سچی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو جس کا مال لیا ہے اس کو کیسے دینا ہے، کیسے واپس کرنا، اس کی صورتیں بیان کی، اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی نیت کریں، اور کوشش آج ہی سے شروع کر دیں۔ جلدی ہمیں آپ اپنے SMS دیں، جلدی آپ اپنی نیتیں ہمیں بھیجیں۔ آئیے آپ کی کچھ مزید کالس لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، جہاں پر میں پہلے امامت کرتا تھا تو وہاں پر یہ ایک واقعہ سامنے آیا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ جوئے کے ان کو بہت لت پڑی ہوئی تھی، مارکیٹ میں کام کرتے تھے، تو جب بھی
देखो तो वो कुछ न कुछ जीत के आते थे या कुछ हार के आ जाते थे। जीतते ज्यादा थे, हारते कम थे। एक दिन वो इतना हारना शुरू हुए कि वो ऐसा ऐसा सब कुछ जो लेके गए थे हारते गए, यहाँ तक कि वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया कि वो अपनी बेगम को भी, अपनी बीवी को भी वो जुए में हार गए। फिर बाद में जब जुए में हार गए तो अब परेशानी हो गई, उनको छुड़वाना जो ना बेगम को बहुत मुश्किल पड़ गया। फिर घर की चीजें बेच रहे थे, फ्रिज, ये चीजें, वो चीजें, बर्तन, कपड़े। तो फिर किसी के पास ये मसला गया तो उसने मलामत वगैरह की, इसको काफी शर्मिंदा किया। फिर उसके बाद उसने इसको पैसे दिए और ये फिर अपनी बेगम को छुड़वा के लाया। ऐसा आपके तवस्सुल से शायद वो भी इस वक्त मदनी चैनल देख रहे हो, उन तक इस्लाह के मदनी फूल पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये एक वाक़या था जो आपकी बारगाह में पेश करना था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपका जज़ाए खैर अता फरमाए। और वो या इस तरह के जो इस्लामी भाई बोलूँ, आप भी मेरे भाई हैं, जो मुसलमान हैं, जो तमाम आशिकान रसूल, हम आपस में भाई हैं। अब ये बस गमख्वारी है उम्मत के तहत माशाल्लाह इस्लामी भाई आ रहे हैं, खैर ख्वाही कर रहे हैं, बता रहे हैं, वाक़ियात बता रहे हैं कि किसी सूरत ये मतलब के बाज आ जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कई इस्लामी भाई होंगे जो शायद अब बाज आ गए होंगे। ऐसी ये ख़बर जो मेरे सामने है कि एक शख्स अपनी 5 कमसिन बेटियां हार गया जुए के अंदर। 5 बेटियां। अच्छा, इनकी उम्रें देखिए ज़रा बेटियों की। और हारा है 1,75,000 रुपये के एवज़। 2.25 लाख रुपए में 5 बेटियां। एक बेटी, नाम लिखे हुए लेकिन मैं नाम क्यों लूँ। एक बेटी की उम्र 3 साल, दूसरी की उम्र 4 साल, आगे भी कमोबेश होती होगी। तीसरी की 7 साल, चौथी की 8 साल और 5वीं की 10 साल। 10 से 3 साल की उम्र के अंदर इसकी ये बच्चियां हैं। एक 2 साल आगे पीछे हो सकते हैं। ये 5 बच्चियां अपनी 2.25 लाख रुपए जुए के एवज में हार गया। अब आप बताइए कैसा अजीब है ये जुआ है। मेरी तो कैसे ये बच्चियां कैसे लगा समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब मज़ीद इस पर एक और भयानक खबर सुनिए कि ये भी मकामी अखबार की खबर है कि जुआरी दादा जुए में 5 मरले का मकान हार गया। दादा जुआरी था ये, और ये जुआरी दादा की उम्र थी 70 साल की। मैं कहा 70 साल हो जाते मगर ये जुआ नहीं छोड़ते। 70 साल जुआरी दादा 5 मरले का मकान हार गया, जिस पर पोते ने गुस्से में आकर दादा की जिंदगी का चरागी गुल कर दिया और लाश सहन में दफन कर दी। क्या 5 मरले का मकान हार गया, गुस्से में आ गया पोता, कत्ल कर दिया उसने। तो कत्लो गारत गिरी, नशा, औलाद, क्या कुछ तबाहकारियाँ इस जुए के नाम पर हो रही हैं। अच्छा, आगे जाएं तो एक और भयानक खबर है मकामी अखबार की कि 99,000 रुपये जुए में हारने पर दिल बर्दाश्ता होकर उस शख्स ने खुदकुशी की और जहरीली गोलियां खा ली। अगरचे बच गया लेकिन खुदकुशी की तरफ चला गया सिर्फ 99,000 रुपये में। तो ये जुआ, नशा, जुआ, औलाद, बीवी, गैरत, दुश्मनी, जिल्लत, रुसवाई, फिर माज़अल्लाह कत्ल व गारत गिरी, फिर माज़अल्लाह खुदकुशी तक लेके जाता है। ऐसी बीमारी से बिल्कुल बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी शेर मातली से बात कर रहा हूँ। हमारा एक रिश्तेदार है, तकगाँव में रहते हैं। तो वो इतना जुआरी है कि घर का सारा सामान वगैरह भी बेचकर खा चुके हैं। इसके अलावा अब उसकी बेटियां और उसकी बीवी फैक्ट्री में काम करती है, उनकी जो तनख्वाह मिलती है वो भी वो जुए में हरा देता है। घर में वही गरीबी वगैरह। तो इस तरह बहुत जुए ने काम खराब किया हुआ। आपका माशाल्लाह मौजू ऐसा क्यों होता, बहुत प्यारा मौजू है। हाजी साहब दुआ फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मसला ये है मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन,
اگرچہ ان واقعات میں عبرت بھی بہت ہے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر واقعہ ہماری نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے جذبے کو بڑھاتا ہے کہ یہ خامیاں برائیاں ہمارے معاشرے میں دنیا بھر میں، چاہے آپ پاکستان لیں، ہند لیں، بنگلہ دیش لیں، افریقہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، بعض ممالک تو بالکل اس کے لیے بڑے وہ مانے جاتے ہیں اور بہت اہم طبقہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا اے عاشقان رسول نیکی کی دعوت دینے کی طبیعت نہیں بنتی؟ کیا آپ کا اب بھی ذہن نہیں بنتا کہ اتنا جوا، یعنی آپ کو شاید اس سے پہلے ہو سکتا اتنا اندازہ نہ ہو یار جوا اتنا عام ہے؟ جی ہاں، جوا اتنا عام ہے، بہت عام ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہاتھ پیر کو مضبوط کیجیے، اور اگر آپ کسی سستی کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ اپنے گھر سے نہیں نکل رہے، نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، مسجد درس نہیں دے رہے، مدرسوں مدینہ بالغان کی طرف نہیں جا رہے، مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر رہے، مبلغین کا ساتھ نہیں دے رہے، 2 4 6 8 10 مبلغین ایک محلے کے اندر آتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کتنا کام کر لیں گے بیچارے۔ آپ مدنی چینل ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کردار ادا کریں اس معاشرے کی تبدیلی کے لیے، اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کو سا لگے گا کہ یار یہ ہر بار آتا ہے ہم کو بولتا ہے کہ یار اپنا کردار ادا کرو، کیا کریں؟ آپ آ جاؤ نا ماحول کے اندر، مل جائیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ شروع میں آپ کو لگے گا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ کرنے پر آؤ گے نا پھر آپ دیکھو گے آپ کیا کر سکتے ہو۔ آؤ تو صحیح، میدان عمل میں آ جائیے اور اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ ہمارے پاس کچھ عوامی تاثرات ہیں جوئے کے بارے میں، آئیے وہ دکھاتا ہوں۔ جوا جو لوگ کھیلتے ہیں یا جو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، کسی بھی ایسے برے فرقے کی طرف، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گھر کا فرسٹریشن ہوتا ہے، ماں باپ کی عدم توجہی، اور بڑے بچے کے ساتھ نیگلیجنسی ہوتی ہے یا چھوٹے کے ساتھ، یہ تو گھر سے ماحول شروع ہوتا ہے۔ جب آدمی معاشرے کی طرف جاتا ہے تو وہاں انسان کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ اس کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے یہی میری سب کچھ ہے، یہی زندگی ہے، یہی میرا انجوائمنٹ، یہی میرا ٹائم پاس ہے، اس سے مجھے سکون مل رہا ہے۔ شروع میں تو لالچ نظر نہیں آتی، پہلے 4 لڑکے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر پیسہ لگاتے ہیں، پھر وہ ایک طریقے کا ایک بزنس اور لالچ بھی بن جاتا ہے، بزنس بن جاتا ہے، پھر آگے بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ماں باپ کی غلطیاں ہیں اس کے اندر۔ ماں باپ کو خاص طور پہ اپنے بچوں کو صحیح میک اپ میں لے کے چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ عورتیں بیوٹی پارلر میں میک اپ کرائیں بلکہ اپنے بچوں کا میک اپ کریں۔ جوا بھی ایک نشہ ہے، جس طرح نشے کی لت انسان کو برباد کر دیتی ہے، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، شراب کا ہو، سگریٹ کا ہو، ہیروئن کا ہو، کچھ عرصے تک انجوائے کرتا رہتا ہے، پھر بعد میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھر بار بیوی بچے سب ہار جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو سب سے بڑی یہی کہ دین سے دوری ہے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، والدین کی عدم توجہ بھی ہوتی ہے۔ گھر میں جب بچہ دیکھے گا ماں باپ دین کی طرف راغب ہیں تو وہ بھی راغب ہوگا، جب نہ ماں راغب ہے نہ باپ راغب ہے، دن بھر گھر میں ڈش چلے گی، ٹی وی چلے گا، کیبل چلے گا، یہی ہونا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہر کسی کو چاہیے شارٹ ٹائم میں پیسے کمانا، کسی نے محنت کر کے کمانا نہیں ہے۔ قوم جو ہے نا ٹوٹل جو ہے نا وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہو کہ کام چور ہو گئی، وہ لیں گے بھائی ٹھیک ہے جوئے پہ ویسا لگا لیتے ہیں۔ زیادہ تر جتنا یہ چھوٹے طبقہ ہے نا، زیادہ تر چھوٹا طبقہ زیادہ کام کر رہی ہے۔ جتنا بھی چھوٹا طبقہ ہو گیا وہ 1500 1600 2000 ہفتے میں کماتا ہے، وہ جوئے میں کھیل لیتا ہے، اور ہفتے میں مہینے میں 2 جوئے خاص طور پہ کھیلے جاتے ہیں۔ عموماً جو 2 جوئے وہ خاص طور پہ کھیلے جاتے ہیں آنکڑے کے جوئے، جو پرائز بانڈ کے نمبر ہوتے ہیں زیادہ لوگ اسی میں کھیلتے ہیں۔ بھائی ایک آدھ دفعہ لگ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے جوئے کی عادت لگ گئی تو بس ختم بات، پھر تو کچھ بھی ہو جائے جوئے کی عادت ختم نہیں ہوتی۔ گھر کی چیزیں بیچ کے بھی پورا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جب گھر کی چیزیں بیچنا شروع ہو جائے لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، بھائی بچہ داؤ پہ لگا دیا، چیزیں ہر چیز داؤ پہ لگا دی، گھر داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں جو اپنا سب کچھ باہر اور کے بیٹھے ہوئے وہ ختم ہو گئے، مگر کوئی بن جاتے تو بن جاتے ہیں، کسی کو لگ بھی جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لگتا نہیں ہے۔ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے جو لگ گئے جن کو، مگر وہ چیز لوگوں کو حلال حرام کی جب تمیز ختم ہو جائے تو پھر تو ساری کام ہی ختم ہو جاتے ہیں نا۔ معاشرے میں عام ہو رہی ہے، لوگ جو ہے نا غربت کی وجہ سے کھیلتے ہیں، لالچ کے چکر میں کہ اپنے پیسے کو ڈبل کر لیں، مگر وہ اس میں اور ڈوبتے جاتے ہیں۔ پہلا سبب اس کا یہی ہے، دین سے دوری ہے۔ دین سے اگر بندہ نزدیک ترین ہوگا تو ہر چیز کو یعنی کہ ہر پہلو پہ نظر رکھے گا اور اس کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا، اس کو گناہ سمجھے گا، اللہ سے ڈرے گا، ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ تو غلط چیز ہے، اس سے جو ہے سب کو بچنا چاہیے۔ جو ایسی چیز ہے کہیں نہیں چھوڑتا، اس میں زندگی بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔
جب دین کے قریب ہوگا تو ان چیزوں سے بچے گا. جوا جو ایک نشہ ہی ہے ایک طرف، لت جب پڑ جاتی ہے تو پھر وہ نشہ نہیں چھوڑتا، چھڑواؤ نہیں اس سے، وہ نشہ تھوڑی چھوڑتا ہے. یہ سب چیزیں جانتا ہے کہ میری صحت تباہ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب برباد ہو رہا ہے، لیکن وہ نشہ نہیں چھوڑتا اپنا. فیملی نظر نہیں رکھتی ہے بیٹے پہ یا بچوں پہ اپنے، تو پھر وہ اپنی باؤنڈریز کراس کرتا ہے. اس کی پھر صحبت دیکھی جاتی ہے، اس کی یعنی کہ اس کے فرینڈس کیسے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ اپنی لمٹس کراس کرنے لگ جاتے. فیملی باؤنڈریز فالو کرنی چاہیے. اس میں لائف میں بہت سی آسانیاں آتی ہیں. پیرنٹس کبھی یہ تھوڑی چاہیں گے کہ ان کا بیٹا بگڑے یا کسی برائی میں جائے. یہ تو بس ان کا ہوتا ہے جو اپنے باؤنڈریز میں نہیں رہتے، کراس کر لیتے ہیں باؤنڈریز کو، تو ان کو ایسی عادتیں لگ جاتی ہیں غلط. دیکھ کے ہی جان سکتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی والوں نے آپ کے لیے ایک باؤنڈری رکھی ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے رکھی ہے نا، اس کو کراس کرو گے تو 10,000 کام کرو گے آپ الٹے سیدھے، تو جوا بھی اس میں شامل ہوگی ایک طرح سے. دین سے دوری تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے. اس میں دین سے بہت دور ہے. ان برے کاموں کی وجہ سے جتنا ہم برے کام کریں گے ہمارا دل مردار ہوتا جائے گا. پھر دین کی طرف راغب ہونے میں بھی تھوڑی ٹائم لگتا ہے، لیکن دین کی طرف آنے سے تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں. آسانی سے جو پیسہ حاصل ہو جائے اس میں محنت نہ کرنی پڑے. لالچ ہوتی ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ مطلب ہے کہ انہیں یہی ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہارے ہیں تو اگلی دفعہ جو ہے ہم کچھ جیت جائیں گے اور یہ کور کر لیں. دین سے دوری ہے، تربیت کی بھی کمی ہے، اپنے مستقبل کا نہیں سوچتا، ہمیشہ جو حاصل ہونے کے چکر میں جو ہے ڈوبتا چلا جاتا ہے. عاشقان رسول کی صحبت سے دوری ہے. بولنے والے، دیکھنے والے، سننے والے سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ بری صحبت سے بچیں. آپ کہیں گے ہماری صحبت میں جوا نہیں کھیلا جاتا. جو بے باک ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی پر، خواہ وہ گانے بازوں کے نام پر ہو، بے نگاہی کے نام پر ہو، غیبت و چغلی کے نام پر ہو، نماز قضا کرنے کے نام پر ہو، دیگر گناہ کبیرہ کرنے کے نام پر ہو، فلمیں، ڈراموں، گانے بازوں، سنیما گھروں، گناہ بری تفریح گاہوں کے نام پر ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی پر بے باک ہے، اس کی صحبت آپ کے لیے سب کے لیے زہر قاتل ہے. وہ آج آپ کو کسی اور گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے صحبت، کل آپ کو جوئے کی طرف لے کے جائے گی، پھر منشیات اور ہیروئن اور طرح طرح کے نشہ اور اشیاء کی طرف لے کے جائے گی، پھر کبھی شراب کی طرف لے کے جائے گی، پھر اللہ نہ کرے کبھی کسی کوئی صحبت بدکاری کی طرف، زنا کی طرف لے کر چلی جائے گی. نہ کانفیڈنس مت کیجیے اپنے آپ پر اتنا کہ نہیں میں تو یوں، میں تو یوں. نہیں، بری صحبت چھوڑ دیجیے. بری صحبت تجھے برا بنائے گی، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی. آئیے مزید کچھ کالز لیتے ہیں. ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں. آپ اپنے SMS ہمیں بھیجیں کہ آپ جس طرح مطلب کہ میں نے چند صورتیں بیان کی ہے جوئے کی، کہ آپ نے ہمارے اس سلسلے سے کیا کیا نیتیں کی ہیں برائے کرم، تاکہ آپ کے SMS پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو اس پہ ترغیب ملے. اور کال سنائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. مشتاق احمد اطاری بول رہے ہیں سعودی عرب سے. اور بات آج آپ کا موضوع تھا جوا، اور ہمارے 4 چاچو ہیں جو بہت جوا کھیلتے ہیں، اور انہوں نے اپنا گھر بار میں کچھ نہیں چھوڑا، زمین جائیداد سب بیچ ڈالی انہوں نے. تو میں بہت دفعہ ان کو میں نے کہا یار ایسا نہ کرو، ایسا صحیح نہیں ہے، تم اچھے ماحول میں آ جاؤ. تو وہ بولتے ہیں نہیں. اب وہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ مانگنے والے سے بھی بدتر ہیں. کوئی مدنی پھول التجا کریں، ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہوتا. اللہ 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 تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، آپ کے خاندان والوں کی مشکل بھی آسان فرمائے. دعا کریں. اول تو یہ اللہ کے حضور ان کا نام لے کر دعا کریں. دوسرا یہ کہ انہیں دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب لانے کے لیے خود انفرادی کوشش کریں، محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. اچھا ان کو ان کے کام کے بارے میں نہ بولیں، یہ بھی ممکن ہے. ایسے ہی کسی دعوت اسلامی کے مبلغ سے، کسی عاشق رسول سے ملاقات کروا دیں، اور وہ پیار و محبت سے کبھی اجتماع میں لے کر آئیں گے تو کبھی دعا مل جائے گی، رمضان مبارک کا اعتکاف مل جائے، پورے ماہ رمضان کا مل جائے، یا آخری عشرے کا اعتکاف مل جائے، کہ 3 دن کا مدنی قافلہ ہی مل جائے. تو یہ میں عرض کروں کہ الحمدللہ اس سے تبدیلی آ جاتی ہے. کہیں فیضان سنت کا درس دینے سننے کی ترکیب بن جائے، تو کوئی نیکی کی دعوت کی دوائی اگر اندر جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شفا ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی اور کال سنائیے.
भाई जान, मेरे एक बड़े भाई जुआ खेलते हैं, वो बहुत इस मामले में बहुत संजीदगी से ये काम रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे हैं। वो बड़े परेशान हो गए हैं, वो काफी पैसे हार गए। हमने बड़ी उनकी मिन्नत की, बड़ी उनके सामने हाथ जोड़े भी भाई ये काम छोड़ दो, लेकिन वो इस चीज को मान नहीं रहे। बड़ी मुश्किल में फंसे हुए, आपको कह रहे हैं अल्लाह से तौबा, या अल्लाह मेरा कर्जा उतर जाए, मैं इस काम से लानत को छोड़ दूंगा। तो इसके मतलब अल्लाह साहब से कोई इसका कोई मामला हमें को हल बताए, ये मामला कैसे हल होगा? खैर अल्लामा साहब तो इस वक्त यहाँ नहीं है मेरे साथ, मुफ्ती साहब भी नहीं है, तो लेकिन मैं जर्नली चैनल पर हाजिर हूँ और मैं अर्ज़ ये कर देता हूँ कि अव्वल तो कर्ज़ उतारने की जो दुआ है मदनी पंसूरे में लिखी हुई है वो पढ़ी जाए नमाज़ों के बाद। अल्लाहुम्मा मग़फ़िनी बि हलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ पढ़ने की आदत रखिए। इसके अलावा नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए और हो सके तो असर की नमाज के बाद, जुमा इसके लिए बहुत मुफीद है, असर की नमाज पढ़कर बैठ जाइए क़िबला रू और या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो का विर्द करें। और जब सूरज गुरूब हो जाने का यकीन हो जाए तो अल्लाह की हुजूर दुआ करें, रब्बे करीम की रहमत से बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। मुझे महसूस होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कोई ये तजर्बा नहीं है जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये एक लत है कि बंदा कहता है कि मैं, जैसे शराब की लत महसूस होती है कि शराब की भी जैसे एक लत होगी, क्योंकि सिगरेट के आदियों को मैंने देखा है कि ये छोड़ना चाहते हैं मगर नहीं छूटती, तो ऐसा लगता है कि एक लत है, ये एक वो तलब है। तो लेकिन शराब तो खैर नशा है, शराब तो हराम है और जुआ भी हराम है, तो ये देखिए लत है कि आदमी छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पा रहा, और इसके लिए हमें इनके साथ कुछ हमदर्दाना अंदाज इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, उन सोबत से इनको ले जाना चाहिए। मेरी तो मोटी अकल में ये आता है कि जहाँ पर ये लगे हुए खेलने में कोई ऐसा दर्दमंद आशिक रसूल हो जो इन्हें समझा बुझा कर कोई ऐसी तरकीब बनाकर इन्हें वहाँ से ले जाए, वहाँ से बिल्कुल निकाल ले, और कोई एक माह का मदनी काफ़िला मिल जाए, एक माहाना मदनी काफ़िले में सफ़र करा ले, या फिर कोई ऐसा तरकीब बन जाए ना, तो वो जब निकलेंगे ना उस माहौल से तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ की तलब या वो डिमांड तो आएगी, लेकिन उसको पूरी करने के लिए उसके बाद वसाइल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ दम तोड़ती चली जाएगी और चंद दिनों में गालिबन हो सकता है कि वो अपनी उस तलब वाली कैफियत से रिलीज़ हो जाए। तो हो सकता है कि उसके अंदर फ़र्क आ जाए। ये मेरी मोटी अकल में एक हल नज़र आ रहा है। अगर किसी से हो सके तो ये हल करने की कोशिश करें कि वो मतलब उनको वहाँ से जुआरी टाइप के जो हैं उनको वहाँ से ले जाया जाए, माहौल से अलग कर दें, वरना फ़ौरन जाकर उसी तरह बैठ जाएगा, यार चलो आज 2 हाथ फिर खेल लेता हूँ, हो सकता है कि आज कुछ तरकीब बन जाए, मगर बहुत मुश्किल हो जाता है बेचारे के लिए। आखिरी कॉल मुझे सुना दे, फिर मैं सिलसिला ख़त्म करूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद उमैर अत्तारी लाहौर मरकज़ुल औलिया से बात कर रहा हूँ, और मेरी नीयत ये बन रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाढ़ी रखने की भी नीयत बन रही है। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए और मैं जो है ना मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाऊँ, मेरी पिछली गुनाहों की जिंदगी जो है ना वो खत्म हो जाए। मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाइए आप। और माशाल्लाह आपका जो भी प्रोग्राम होता है बहुत बेहतरीन होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब घर में दावत इस्लामी का माहौल है। आपका मदनी चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बाबा जानी से मुझे बहुत प्यार है। आई लव यू बाबा जानी, और दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आपकी तौबा पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, मदनी माहौल में वाबस्तगी अता फ़रमाए, मदनी काफ़िलों में सफ़र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको इस्तिकामत अता फ़रमाए। तो मैं अपने सिलसिले को इसी पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेकी की दावत का जज्बा अल्लाह हमें नसीब फ़रमाए। नेकी की दावत को आम कीजिए ताकि
ہم اس دکھیاری امت کو ہم ان دکھوں سے بچائیں، چاہے وہ سیلاب کا دکھ ہے، طوفان و بارشوں کا دکھ ہے، دیگر جو دکھ ہیں، IDPs کے جو دکھ ہیں، اسی طرح یہ جو دکھ ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے، بڑے دکھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ غمخواری نصیب فرمائے، خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال نسبت سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت